السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ وہ ساؤنڈ سسٹم والے بھائی نے تلاوت بند کر دی تو میں نے سوچا میں سلام کر کے بات شروع کر دوں۔ 3 بجے تک ویسے چلا دیا گیا ہے، نہ دیا 3 o'clock تک؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اللہ کا نام لے کر ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الضحیٰ، اور سورۃ الضحیٰ کو ہم نے کل 5th آیت کو کمپلیٹ کیا تھا اور 6th کو شروع کر دیا تھا۔ ایک سمری جس پر ہم نے کل بات کی تھی، آپ کو آیت نمبر 5 کے حوالے سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے خوش کرنے کا اینگل تھا، اسی آیت کے انڈر ہم نے ڈپریشن پر بات کی تھی۔ ڈپریشن کے لیے آپ کا کھانا، یعنی جو آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے، اس کا بھی آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پر اثر پڑتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک غم کا علاج کرنے والی غذا کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ اس کو میں نے کل مینشن کیا تھا، جس کو تلبینہ کہتے ہیں۔ تلبینہ از بیسیکلی بارلے پورج جو میٹھا بنتا ہے اور دودھ اور شہد میں پکایا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، جس کا مفہوم تھا کہ تلبینہ کی میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ تلبینہ تمہیں تمہارے ایموشنز کو گیدر کر دیتا ہے، اور تلبینہ تمہارے غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ تو ہم نے اس آیت کو اس کیپیسٹی میں سمجھ کے پھر ہم آگے بڑھے تھے۔ آگے بڑھنے پر ہم نے آیت میں جو عربی کا لفظ آیا ہے یعطی، اس کو بامقابلہ عطا دیکھا تھا، جس کو آپ اکثر آتا کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی لفظ حمزہ تا یا سے عربی زبان کا بنتا ہے تو اس کے اندر آسانی سے کسی چیز کا دیا جانا شامل ہوتا ہے۔ اس میں کسی چیز کا ایسا دیا جانا شامل ہوتا ہے کہ جو کوانٹٹی میں کم ہو، یا دیا، اور جو دیا جائے وہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ دیا جائے۔ یہ تو حمزہ تا یا میں کانسیپٹ آتا ہے۔ عربی زبان کا جو عطا ہوتا ہے، جس کا لفظ یہاں سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں آیا تھا، یعطی، اس کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہوگی، ایسی نعمت ہوگی جو ابنڈنس میں دی جائے گی، جس کے ساتھ کوئی اسٹرنگز اٹیچ نہیں ہوں گے، یعنی اس کے ساتھ کوئی خاص ذمہ داری بھی نہیں ہوگی، اور یہ وہ چیز ہوگی جو آپ سے کبھی واپس نہیں لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایکسکلوسیو معاملہ تھا کہ اللہ نے آپ کو جو بھی نعمتیں دیں ان کو پھر کبھی زوال نہیں آیا۔ اللہ نے آپ کو جو دینا چاہا یعطی کی کیٹیگری میں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا۔ اسی ریفرنس میں نے آپ کے سامنے دلائل النبوہ سے، امام الذہبی کی جو کتاب ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات رکھے تھے، آپ کا الٹیمیٹ قرآن کے معجزے کے علاوہ، اور اس میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کے مختلف جسمانی آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کی ایک پلس پوائنٹس تھے، ان کو آپ کے سامنے میں نے مینشن کیا تھا۔ پھر اسی آیت میں ہم نے جب تردا کا لفظ عربی زبان میں دیکھا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب خوش ہونے کی کیپیسٹی کس کس اینگل سے ہوگی وہ واضح نہیں کیا گیا، آبجیکٹ نہیں تھا۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول مطلب ہے توسع علی المعنی، ہر لحاظ سے خوش ہو جائیں گے، اللہ سے بھی خوش ہو جائیں گے، تقدیر پر بھی راضی ہو جائیں گے، اپنے امتیوں سے بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں گے، اور جو اللہ عدل کا معاملہ کرے گا اس پر بھی خوش ہو جائیں گے۔ اسی کیپیسٹی میں خوشی کے ایک آخری
पहलू को समझते हुए हमने इस आयत का एक आखिरी एक्सप्लेनेशन देखा था, जहां हमने बात की थी कि मोमिन अल्लाह के साथ किए गए वादों को या अल्लाह से जो उसने वादे कुरान में पढ़े हैं उनको जानकर हमेशा जन्नत को आने वाली जिंदगी का हिस्सा समझता है। और मोमिन की कैफियत ये होती है कि जब भी उसके सामने जन्नत का जिक्र आता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है। इस कैपेसिटी पर भी हमने फिर थोड़ी सी बात की थी कि हमें भी अपना ईमान इतना बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम लुक फॉरवर्ड करें जन्नत को, हम प्लान करें जन्नत के लिए, हम जन्नत में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अल्लाह ने अपने कलाम में मेंशन की हैं, हम कैसे कैसे उसको एंजॉय करना चाहते हैं, हम भी अपने जहन में उसकी प्लानिंग करें। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ माइंडसेट जो आप अपनी औलाद को भी देते हैं। छोटे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देना आसान होता है एज कम्पेयर टू द ओल्डर क्राउड, इसलिए कि छोटे बच्चों का इमेजिनेशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर चीज को देन एंड देयर चाहता है, तो उसका इमेजिनेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहता है। और जब इमेजिनेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहता तो फिर वो कैपेसिटी कि आप जन्नत को विजुअलाइज करें और खुश हो जाएं वो मांग पड़ने लग जाती है। तो जिन माओं के बच्चे छोटे हैं या अगर आप नानी हैं या दादी हैं और आपके पास अपनी अगली जनरेशन मौजूद है तो दिस इज आइडियल अप्रोच कि यंग बच्चों के जहनों में जन्नत के कॉन्सेप्ट को एनग्रेन कर दिया जाए, बिल्कुल उसको ड्रिल कर दें उनके जहनों के अंदर। और जब कोई भी चीज वो आपसे सवालिया पूछें क्या जन्नत में ये मिलेगा, आप कैटेगोरिकली कह दें सब मिलेगा, चाहे दुनियावी लिहाज से आपको लगे आय हाय ये तो हराम मांग रहे हैं, इसलिए कि हमारे जहनों में फौरन आता है। आपका बच्चा है, समझे आपका बच्चा जो है वो 25 साल का है या 30 साल का है, जिस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में उठता बैठता है वहां पर ड्रिंकिंग कॉमन है। आप अपने बच्चे से बात करते करते, बेटे से बात करते करते कहती हैं बेटा यहाँ पर अपने आप को रोक लोगे तो अल्लाह आखिरत में तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी कर देगा। और वो कहते हैं अच्छा फिर वहां पर मैं शराब भी पी सकूंगा? आप हाँ, खूब दिल भर के पीना, इसलिए कि वहां पर कुरान ने खुद मेंशन किया है वहां की जो शराब होगी, अल्कोहल होगी, उसके अंदर नशा नहीं होगा, आपको जो है वो हैंगओवर नहीं होगा वो वाली शराब पी के। तो जन्नत के साथ ये चीजें नहीं रखा करें। अल्लाह ने हर ख्वाहिश जो मेरे दिल में इस दुनिया में आती है, अब बज़ाहिर आपको वो ख्वाहिश कितनी भी इस वक्त ब्लेटेंटली नामुनासिब लग रही है, मैं नहीं कह रही आप उसको आउट लाउड बोलें, मिसाल के तौर पर हम सब इंसान हैं, आप अपनी अपनी उम्र के लिहाज से अपनी अपनी ख्वाहिशात को मोल्ड होता हुआ देखते हैं। तो अल्लाह ने इंसान को एक मिजाज दिया है, हर एक्सपोजर के बाद उसकी ख्वाहिशात बदलना शुरू हो जाती हैं, हर उम्र के एक हिस्से के बाद उसकी ख्वाहिशात के डायमेंशंस डिफरेंट जाने लग जाते हैं। हर इंसान जिसके दिल में जो भी ख्वाहिश आ रही है, जब वो मोमिन बन जाएगा तो उसको यकीन होना चाहिए कि उसकी हर ख्वाहिश की अल्लाह ने तकमील जन्नत में करनी, और ये आपका यकीन होना चाहिए। इसलिए कि जो चीजें यहाँ हराम है वो जन्नत में कोई चीज हराम नहीं होगी, जन्नत में सब वो चीजें होंगी जो अल्लाह ने आपके फायदे के लिए रखी होंगी। वन, लेकिन ऐसा नहीं है कि जन्नत में सब जो है वो दुपट्टा पहन के बैठे रहेंगे, कानों के पीछे दुपट्टे डाले हुए हैं और कोई ब्लो ड्राइव नहीं करा सकता, इसलिए कि सब अहले जन्नत की नेक बीवी हैं। ऐसी कोई कहानी नहीं है, वो जन्नत है। जो आपने सब्र करना था, जो आपने अपनी जीनत को छुपाना था वो यहाँ छुपा लिया, अब वहाँ जन्नत है, आप जैसे चाहें फिरें, अभी जैसे चाहें को आपके एक्सपोजर पर छोड़ दिया, अप टू योर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जहाँ तक आप जा सकते हैं। ये अप्रोच आपको अपने बच्चों को देनी होगी। क्यों? इसलिए कि कुरान की आयात इसकी गवाह है। कुरान में दो तरह से अहले जन्नत की ख्वाहिशात की तकमील होगी। एक, वो सारी पहले ख्वाहिशात अल्लाह ताला आपकी पूरी करेंगे जो आपने दुनिया में अल्लाह से शदीद मांगी या तो वो पूरी नहीं हुई, वो भी। और दूसरी वो ख्वाहिशात जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर देखी, आपके दिल में आई और बहुत शिद्दत से आई, लेकिन आपने इस्लाम पर अमल करने की वजह से, क्योंकि वो ख्वाहिशात अल्लाह की फरमाबरदारी के रास्ते में रुकावट थी, आपने उन ख्वाहिशात को रोक लिया। अब जब आपने उनको रोक लिया तो सिर्फ दुनिया तक रुकी हुई है, आखिरत में अल्लाह आपको डिश में रख के प्रेजेंट करेगा। पहले ये ख्वाहिशात पूरी होंगी अहले जन्नत जो दुनिया में हमने उसकी वजह से रोक ली थी, फिर उसके बाद आप जो तलब करेंगे। अब जाहिर है जब जन्नत का एक्सपोजर होगा तो वो एक अलग लेवल का एक्सपोजर होगा। जब जन्नत का एक्सपोजर होगा ख्वाहिशात बदलना शुरू हो जाएंगी। अब दुनिया की ख्वाहिशात तो बहुत ही मामूली लगेंगी। अभी मैंने कहा जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता है ख्वाहिशात के डायमेंशंस बदल जाते हैं। तो जब आप खुद अपनी आंखों से जन्नत विजुअलाइज कर लेंगी, एक्सपीरियंस कर लेंगी, देख लेंगी, अब आपकी ख्वाहिशात पैदा होंगी। फिर जब ख्वाहिशात पैदा होंगी दैट विल बी योर तलब, जो अब तलब आ रही है, अभी दिल में तलब आएगी, अल्लाह उसको मुकम्मल कर देगा।
تو جنت میں دونوں طرح سے آپ کا بہترین طریقے سے گریٹیفیکیشن ہو جائے گا، تکمیل اور خواہشات کی تکمیل ہو جائے گی. صرف امتحان اس دنیا کا ہے. جب ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، یہاں کی آزمائشوں کو اپنے رب کی طرف سے ایک امتحان سمجھتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں چھوڑتے ہیں، تو پھر وہ انہی بندوں کو بہترین جنتوں میں انشاءاللہ داخل فرمائے گا. اسی کیپیسٹی پر بات کرتے ہوئے پھر ہم نے آیت نمبر 6 کو شروع کر دیا تھا. آیت نمبر 6 سے آیت کا تیسرا حصہ شروع ہو گیا تھا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کا انداز ایسے مینشن کیا کہ پیچھے تو مینشن کیا تھا کہ اللہ کانسٹنٹلی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اپنے اندر سے ساری نیگیٹو فیلنگس کو نکال دیں کہ خدا نخواستہ اللہ کو آپ محبوب نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی رسول اللہ کے سامنے اگزامپل اور ایکسپیرینس رکھ دیے کہ اللہ نے اپنی محبت کا اظہار آپ کے ساتھ کیسے کیسے کیا ہے سو فار. اس میں آیت نمبر 6 میں کہا الم یجد کا یتیمن فآوا. تو کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کے رب نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ آپ کو جو شروع میں حمزہ زبر استفہام کا آیا تھا، اس کے بارے میں بتایا تھا. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری یا ریٹوریکل کوسچن، یعنی یہ سوال اس وقت کیا جاتا ہے جب ہاں یا نہ میں جواب نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ سامنے والے کو صرف اپنی محبت کی یا کسی بات کی یقین دہانی کرانا مقصود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کا اظہار ایسے کیا کہ کیا آپ یتیم نہیں تھے اور آپ کے رب نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ جب اس نے اس حالت میں آپ کو سپورٹ کیا اور آپ کی پروٹیکشن کی، تو اب جب کہ اس نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا ہے، تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ اگر فترۃ الوحی ہوا ہے، اگر جبرائیل نے آنا بند کیا ہے، یا اگر کچھ عرصہ جبرائیل نہیں آئے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا. جس رب نے آپ کو آپ کی یتیمی کی سٹیج میں تنہا نہیں چھوڑا، وہ رب آپ کو اب رسول بنانے کے بعد تنہا کیسے چھوڑے گا؟ تو اس کیپیسٹی سے یہ آیت شروع ہوئی تھی. یہ جو آخری لفظ آتا ہے اس آیت کے اندر، علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ جو آوا کا لفظ ہے یہ ماوا سے بنا ہے. ماوا کا لفظ آپ اگر جن کی اردو اچھی ہوتی ہے ان کو ماوا بھی سمجھ آ جاتا ہے. ماوا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے کہ سمجھیں ایک شخص جس کے پیچھے کوئی دشمن چھری لے کر بندوق لے کر بھاگ رہا ہے، یعنی دشمن اس کے پیچھے پیچھے بہت تیزی سے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس بھاگتے ہوئے انسان کو جس کو اپنے دشمن سے بچنا ہے، اس کو آپ کا گھر نظر آ جائے اور وہ دروازہ کھٹکھٹائے اور وہ آپ سے کہے کہ پلیز مجھے اندر آنے دیں اس لیے کہ مجھے دشمن باہر مار دے گا. آپ دروازہ کھول کے اس شخص کو اندر لے آتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتی ہیں. اب آپ کا گھر اس کے لیے مأوا ہے. اب یہ پورا ٹھکانہ جس کے اندر وہ اپنے دشمن سے وقتی طور پر ہی صحیح پروٹیکٹڈ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مأوا. اور مأوا اسم آیا ہے، اسی کا فعل آتا ہے فآوا. اللہ نے کہا تو اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اور کیسا ٹھکانہ دیا؟ ہر طرح کی ولنربلٹی کے سامنے آپ کو بہترین پروٹیکشن دے دی. اللہ نے آپ کو ہر طرح کی چیزوں سے بچا لیا. اللہ نے آپ کو شیطان کے شر سے بچا لیا، فتنوں سے بچا لیا، قریش کے ناپاک عزائم سے بچا لیا، آپ کے خلاف جتنا پلاٹ کیا گیا اس سے بچا لیا. تو یہ سارا کانسیپٹ اس آوا کے اندر آپ کو مل جاتا ہے. اب یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی دور آپ کو یاد کرا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب قبیلے میں ہوئی تھی. اگر آپ بالکل بریف ہسٹری سے عرب کو پہچانیں تو عرب 3 طرح سے کیٹیگرائزڈ ہیں اقوام کے لحاظ سے. ایک عرب وہ ہیں جن کو عرب بائدہ کہتے ہیں، با سے لکھتے ہیں عرب بائدہ، با الف حمزہ دال ہا. عرب بائدہ وہ اقوام ہیں عرب کی جو ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں، جسے آپ قرآن میں ذکر پڑھتے ہیں قوم عاد اور قوم ثمود کا، یا امالکہ کی قوم تھی. یہ سب عرب کی وہ اقوام تھی جو اس وقت موجود تھی، ایز عرب موجود تھی. اب دنیا میں یہ ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں. تو عرب بائدہ کہتے ہیں اس کیٹیگری آف عرب کلان کو. دوسرا آتا ہے عرب عاربہ، عین سے. عرب عاربہ وہ عرب ہیں جو یمن کے علاقے سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اور عرب کہلاتے ہیں. دیز آر دا پیور عربس جو عربی بولا کرتے تھے بیسیکلی. پھر تیسری کیٹیگری آتی ہے جس کو کہتے ہیں عرب مستعاربہ، میم سین تا عین الف را با ہا، مستعاربہ. یہ جو عرب مستعاربہ ہیں یہ 2 طرح سے کیٹیگرائز کیے جاتے ہیں.
انہی عرب مستعاربہ میں ابراہیم علیہ السلام کی نسلیں آ جاتی ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے عرب مستعاربہ میں ہی سارے آپ کے اہل کتاب آ جائیں گے اور سارے مسلمان آ جائیں گے. بنو اسحاق جتنے بھی تھے، بنو اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام سے آگے جوش ٹریڈیشن چلا ہے، جس کو وہ انہوں نے اپنے لیے یہودی نام یا جوش نام دے دیا. اللہ نے تو اپنے وقت کا مسلمان بنایا تھا. انہی یہودیوں میں سے نصارہ نکلے. آپ جانتی ہیں ایکچولی جوز تھے، ایکچولی فالوورز آف موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بن گئے، اور پھر لیٹر آن انہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کا نام جو ہے وہ دے دیا. تو یہ لائن پوری ایک ہی ہے بنو اسحاق کی، جس میں اہل کتاب دونوں آ جاتے ہیں، نصارہ اور یہود دونوں. یہ بھی عرب مستعاربہ کے اندر آتے ہیں. بنو اسماعیل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بگننگ ہے، یہ بھی یہ بھی عرب مستعاربہ کے اندر آتے ہیں. عرب مستعاربہ میں دو چیزیں مکس نظر آئیں گے آپ کو. عرب جو عربی بولتے تھے وہ عرب عاربہ اپنی جگہ تھے. اسی طرح عرب مستعاربہ میں کچھ قبیلے ایسے تھے جو عربی بولتے تھے، کچھ قبیلے ایسے تھے آپ کو ملیں گے عرب مستعاربہ میں جو عبرانی زبان ہیبرو لینگویج بولتے تھے، اور کچھ قبیلے ایسے تھے جو سریانی زبان بولا کرتے، سیریاک لینگویج بولا کرتے. اب اگر آپ جوش ٹریڈیشن پر جاتے ہیں تو جوز کی زبان عربی نہیں تھی. کیا تھی ان کی زبان؟ عبرانی تھی ان کی زبان، ہیبرو لینگویج تھی. ٹھیک ہے. اور جو نصارہ تھے ان کی زبان کیا بن گئی تھی؟ سریانی، جس کو آپ سیریاک لینگویج کہتے ہیں. اور پھر عرب. تو یہ تین کا کمبینیشن آپ کو عرب مستعاربہ میں بیسیکلی ملتا ہے. بنو اسماعیل مینلی پورے کے پورے آپ کو بنو اسماعیل عرب مستعاربہ میں ملتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ اگر میں چھوٹی سی آپ کو ہسٹری بتاؤں، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو آپ کہتی ہیں لینیج، بہت مختصر کر کے بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قریش سے تھا. قریش اصل میں ایک انسان کا لقب تھا، اور دو تین نام آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا تو اس کا لقب تھا یا اس کا لقب تھا یا اس کا لقب تھا. قریش کا ایک میجر سردار تھا قصی بن کلاب. قصی بن کلاب کے دو بیٹے تھے، ایک تھا عبد الدار اور ایک تھا عبد مناف. عبد مناف جو تھا، اب ذمہ داریاں بانٹی ہوئی تھیں ابا نے بیٹوں کے درمیان میں. مکہ میں رہتے تھے، مکہ کے متولی تھے. تو جو قصی بن کلاب کے دو بیٹے تھے، ان میں سے عبد مناف کی ذمہ داری تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلایا کریں گے، ان کی خدمت کیا کریں گے. اب ابھی تو اسماعیل علیہ السلام یہاں پر آپ کو مثال کے طور پر اگر نظر نہیں بھی آ رہے تو بھی میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یہاں پر حج کا سیزن چلتا تھا؟ سمجھے ابھی رسول اللہ بھی نہیں ہے، حضرت اسماعیل جو ہیں وہ بھی ابھی نہیں ہیں، اور ابھی ان کی بالکل بیسک پیدائش ہوئی ہے. تو کیا حج کا سیزن چلتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہی حج کا سیزن چلنا شروع ہو گیا تھا، جب سے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ اس کو تعمیر کریں اور آواز لگائیں اور اللہ کے بندے یہاں آ کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں. تو یہ جو قصی بن کلاب کے دو بیٹے تھے، عبدار، عبد مناف. عبد مناف کا جو ایک بیٹا تھا ہاشم، ہاشم تھے ان کے بیٹے. ہاشم نے مدینہ جا کر ایک خاتون سے شادی کی. جس خاتون سے شادی کی ان خاتون نے الحمدللہ ان کو اللہ نے پریگننٹ کر دیا. مدینہ سے کچھ وجہ کسی کاروبار کے سلسلے میں ہاشم کو، اگر آپ نے سورۃ قریش کی تفسیر سنی ہو تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیل وہاں مل جائے گی. میں نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کرائی تھی سورۃ قریش، اور وہاں میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب، آپ کا لینیج اسٹارٹنگ فرام قریش کی بگننگ کہاں سے ہوئی تھی، بہت تفصیل سے کرایا. ابھی تو میں بہت تیزی سے آپ کے سامنے صرف سناپسس رکھ رہے ہیں. اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو آپ سورۃ قریش کی ان ڈیپتھ اسٹڈی آفیشیل پیج پر سن سکتے ہیں. اچھا، جب یہ ہاشم جو تھے عبد مناف کے بیٹے، یہ گئے ہیں مدینہ، وہاں ان کا نکاح ہو گیا. وہیں سے ان کو اپنے کسی کاروباری سلسلے میں فلسطین جانا پڑا. فلسطین گئے تو واپسی میں راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. اب عرب کلچر میں نے آپ کو شاید ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ عرب کلچر میں نکاح کرنا عام تھا. یہ تو اسلام نے ریسٹرکشن لگائی نا 4 بیویوں کی. عرب کلچر میں ریسٹرکشن نہیں تھی. کسی کی 8 ہوتی تھی، کسی کی 9 ہوتی تھی، کسی کی 6 ہوتی تھی، کسی کی 12 ہوتی تھی. وہاں بیویاں فریکوینٹلی نکاح، کیونکہ وہاں عورتیں ایک ولی کی پروٹیکشن میں رہنا پسند کرتی تھی. دس از دا کلچر.
and they still have this culture to so much extent. جب بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج بھی 70 سال کی اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کے لیے سراؤنڈنگ میں سے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری طرح تھوڑی 30 سال 40 سال کی بچیاں جو ہیں بیچاری وہ بیٹھی رہتی ہیں اس لیے کہ ان کے لیے رشتہ نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو اس کلچر میں یہ ماحول تھا. جب انہوں نے نکاح کیا, اب پورا خاندان نے اکٹھا کیا تھا ہماری طرح کہ جب تک ہم 5,000 کا خاندان اکٹھا نہ کر لیں تب تک تو ہمارے بچے کا شادی اور نکاح ہو نہیں سکتا. یہ وہاں گئے تھے, ان کو خاتون سمجھ آئی تھی, انہوں نے نکاح کر لیا. بعد میں ان کے گھر والوں کو پتہ چلا ان کے انتقال کے بعد کہ ان کی ایک منکوحہ مدینہ میں موجود ہے. پھر ان کے بھائی تھے مطلب, ہاشم کے بھائی, یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں. ہاشم کے بھائی مطلب, بھائی کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کی بیوہ اور ایک بیٹا بھی ہے جو مدینہ میں موجود ہے. تو یہ مدینہ گئے مطلب, اور انہوں نے اپنی بھابھی سے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی آئیں, اور اگر آپ نہیں آ سکتی تو کم سے کم مجھے اپنے بھائی کی نشانی دے دیں. تو بہرحال آپس میں گفتگو ہوئی. جو ان کے بھائی کی ہاشم کی بیوی تھیں انہوں نے یہ بیٹا اپنے دیور کو, جو کہ ان کا ہسبینڈ کا بھائی تھا, اس کو دے دیا. اچھا, اس بچے کے لیے مشہور تھا کہ جب سے پیدا ہوئے تھے اور بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان کے سر میں سفید بال تھے. جیسے گرو ہونا شروع ہوا بچہ تو بالوں میں ہلکے ہلکے گرے ہیئر تھے. اس کی وجہ سے ان کی والدہ نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا تھا. ان کا نام اوریجنل نام شیبہ تھا. اب مطلب جو تھے ان کے چاچا, یہ ان کو لے کر مکہ آ گئے. اب جب یہ مکہ لے کر آئے تو مکہ میں مشہور ہو گیا کہ یہ غلام لے کر آئے ہیں. تو وہ سب کو بتاتے رہتے تھے غلام نہیں ہے, یہ میرا بھتیجا ہے. تو سب لوگ, آس پاس کے لوگ اس بچے کو شیبہ کو چھیڑا کرتے تھے. شیبہ نہیں کہتے تھے بلکہ ان کو کہا کرتے تھے عبد المطلب. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کون ہیں؟ عبد المطلب, دادا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. تو ایسے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا تھا کہ ان کو مکہ والے کہتے تھے کہ یہ جو مطلب ہیں ان کے غلام ہیں. تو جب یہ یہاں آئے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنے چاچا کے ساتھ اور اپنے ددیال میں گرومنگ کرنا ان کی شروع ہوئی. یہاں پلے بڑھے, جوان ہوئے. مطلب کا انتقال ہوا جب ان کے چاچا کا, تو مکہ کا متولی عبد المطلب کو بنا دیا گیا, اس لیے کہ بہت وائس تھے, بہت سمجھدار تھے, بہت کوالٹیز تھیں. تو سب نے آپس میں کنسنسس کر کے, اور بلڈ ریلیشن تو ایک ہی تھا نا, لینیج تو وہی چلا آ رہا ہے, بھائی کی اولاد تھے. تو انہوں نے اپنے مکہ میں متولی قریش کے سرداروں میں سے ٹاپ چیف سردار عبد المطلب کو بنا دیا. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ اس پوزیشن پر آئے تھے. اینڈ ہی ہیڈ سم ویری اسٹرانگ پوزیشن ان مکہ. عبد المطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. اچھا, جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں تو آپ کے جو عبد المطلب تھے ان کی کہا جاتا ہے 5 یا 6 بیویاں تھیں. ایک سیرت کی کتاب میں سیرت ابن حساب میں 5 ہیں, سیرت ابن ہشام میں 6 ہیں. واللہ عالم, وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے کہ 5 تھیں یا 6 تھیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے تقریباً 10 بیٹے تھے عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ ایک مقام مکہ کے معاشرے میں دیا ہوا تھا. ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے. عبداللہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم. سب سے چھوٹے بیٹے ان کے عبداللہ تھے. اچھا, عبداللہ کا بھی اسی طرح سے انتقال ہوا کہ وہ کہیں گئے اسی طرح سے کاروبار میں, اور ان کا نکاح ہو چکا تھا بی بی آمنہ سے. جب وہ واپس آئے ہیں, جب وہ واپس نہیں آ سکے تو پتہ چلا پیچھے کی بی بی آمنہ پریگننٹ حمل سے ہیں, اور کچھ دن کے بعد خبر آئی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کے سر پر موجود نہیں تھے. تو اگر آپ یتیم کی ڈیفینیشن اپنے سامنے رکھتی ہیں, جو میں نے آپ کو کل اسٹینڈرڈ یونیورسل ڈیفینیشن بتائی تھی, تو وہ آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی. ہمارے کلچر میں یتیم اس کو بھی کہتے ہیں جس کی ماں چلی جاتی ہے. ہمارے کلچر میں اس کو بھی یتیم کہتے ہیں, بیچارہ یتیم ہے, اس کی ماں نہیں ہے. عرب کلچر میں یتیم بہت اسپیسیفک تھا. ایک, جس کا والد جائے. 2, آٹومیٹیکلی اس کی عمر پیوبرٹی سے کم ہو, تو وہ صرف اس کو یتیم کہا کرتے تھے. ہمارے یہاں کیونکہ وہی بات کہ ماؤں کے ساتھ وہ یتیم اس لیے رہ جاتے ہیں, یا ماؤں کے جانے سے یتیم اس لیے ہو جاتے ہیں کہ سیکنڈ میرج از ہوا ان آور کلچر. نہ مرد کو کوئی کرنے دیتا ہے, نہ اگر شوہر چلا جائے تو بیوی کے لیے, بیوہ کے لیے راستے اتنے کھلتے ہیں کہ وہ نکاح کر سکے. ہمارے معاشرے میں بھی اب تک ایکسیپٹنس نہیں ہے, اب تک نہیں ہے. اگر ایک بیوہ عورت ہے, اس کے ساتھ بچہ ہے, لوگ کہتے ہیں بیوہ ہو بچہ نہ ہو, تب طلاق یافتہ ہو بچہ نہ ہو. کیا کرے ایک عورت اگر ایک شخص اس کی نہیں بنی, اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے, یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے,
اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے. پر ہمارا معاشرہ بہت ظالم معاشرہ ہے, پریکٹیکلٹیز نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر. جبھی ہم نے اپنے پاؤں پر بہت سے مواقع پر خود کلاڑیاں ماری ہیں, کمپلیکیٹڈ سسٹم ہم نے خود بنا لیا. عرب کلچر بہت زیادہ انسان دوست کلچر تھا, بہت زیادہ. ہاں لوٹ مار کرتے تھے, بہت سے قبائل ایسا کرتے تھے, لیکن ان کے اندر انسانیت بہت تھی. جبھی سب کا خیرات بہت کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کا خیال بہت رکھا کرتے تھے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں, آپ کے والد کا آلریڈی انتقال ہو چکا تھا. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ یتیم تھے. اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے چند ماہ اپنی والدہ کے ساتھ آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا. تقریباً احادیث سے تو کم, سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ 6 سے 7 مہینے آپ اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہے. اس کے بعد وہ سیزن آیا جس سیزن میں بدو عورتیں مکہ آیا کرتی تھی, اور جو مکہ کا ایلیٹ طبقہ ہوتا تھا ان کے بچوں کو بدو عورتیں گاؤں دیہات میں لے جاتی تھی ایز فاسٹر مدر بن کے. اچھا, یہ جو کلچر تھا بدو عورتوں کا آنا اور پڑھے لکھے ایک کھاتے پیتے قبیلوں کا اپنی اولاد کو گاؤں کے ماحول میں بھیج دینا, یہ پورے عرب میں نہیں تھا. اس لیے میں نے ابھی کہہ دیا کہ جو زیادہ بھاری بھرکم اماؤنٹ بچے کی دے سکتا تھا وہی اپنا بچہ بھیجتا تھا. دوسری بات, ہر قبیلے کو نہیں دیا کرتے تھے. عرب کلچر بڑا رچ کلچر ہے. اگر آپ ان کی تاریخ اسٹڈی کریں گے تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھی بدو عورت آئی, کسی بھی قبیلے سے آئی اور اس کو اپنا بچہ دے دیا کہ تم اس کی فاسٹر مدر بن جاؤ. نہیں, قبیلے ڈیفائنڈ تھے, بدو قبیلے ڈیفائنڈ تھے کہ یہ والے اسپیسیفک بدو قبیلے آئیں گے, اگر ان کی عورتیں آئیں گی اور پھر اس وقت ان کو دیکھا جائے گا, ایک طرح سے ان کا انٹرویو کیا جائے گا, پھر اپنا بچہ ان کے حوالے کیا جائے گا. تو ایک پراپر سسٹم وہاں بنا ہوا تھا. بھیجتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ مکہ میں تجارت بہت ہوتی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ مکہ میں حرم میں تمام قبائل کے بت رکھے ہوئے تھے. تو حج کے موقع پر بھی آتے تھے تمام قبائل آس پاس سے, سب علاقوں سے, اور اس کے علاوہ بھی ٹریڈنگ ہوتی رہتی تھی مکہ میں. تو وقت کے ساتھ ساتھ مکہ کا ماحول کاسموپولیٹن ہو گیا تھا. جیسے کراچی کاسموپولیٹن ہے, یہاں پر آپ کو ہر طرح کا کاسٹ کا بندہ مل جاتا ہے, ہر طرح کا اسٹریٹا کا بندہ مل جاتا ہے, ہر طرح کی بولی بولنے والا بندہ آپ کو یہاں مل جاتا ہے. اٹس اے کاسموپولیٹن سٹی. کاسموپولیٹن سٹیز کے اندر دو چیزیں بہت تیزی سے جا سکتی ہیں اور جاتی ہیں. ایک, وہاں کی زبان پولیوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اصل زبان وہاں کی قائم نہیں رہتی. دوسرا, وہاں کا کلچر انرچ نہیں رہتا, وہاں کا کلچر ڈسٹرب ہونے لگ جاتا ہے. تو ان مکہ کے بڑے قبائل جو تھے, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک میجسٹی والے قبائل تھے, جن کا لینیج بڑا پیور تھا, ان کو ہمیشہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارے بچوں کے اندر بیسک زبان انٹیکٹ رہے, عرب کلچر کی جو زبان ہے وہ انٹیکٹ رہے, اور وہ بیسک تربیت کے ماحول سے گزریں جہاں پر ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ باہر کے لوگوں سے نہ ہو. اس لیے کہ اب ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا ایکسپوجر بڑھتا ہے بچوں کا, فائدہ مند ہوتا ہے یا نقصان دہ؟ شدید نقصان دہ. ایک سرٹن ایج پر آپ کا ایکسپوجر اچھا ہو سکتا ہے, موسٹ آف دا ٹائم جتنا ایکسپوجر چھوٹی ایج میں بڑھتا ہے وہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے, بیکاز ان کی پیور فاؤنڈیشن بلڈ نہیں ہوتی ہے. وہ ہر چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ابھی کہا نا کہ بچوں کا امیجنیشن اسٹرانگ ہوتا ہے, تو اگر آپ 4 طرح کے لوگوں کو, ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں کو اپنے بچے کے ساتھ رکھیں گے, تو آپ کا جو پیور کلچر ہے وہ آپ کو ایک مکس کامبو کے ساتھ اپنے بچے میں نظر آئے گا, ان چاروں کے ساتھ بھی جو اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. تو عرب میں یہ کلچر تھا کہ جو اچھے بڑے قبیلے ہوتے تھے, جو افورڈ کر سکتے تھے, وہ اپنے بچوں کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے, اور سرٹن ٹائم پیریڈ کیا ہوتا تھا, صرف جتنا دودھ پلانے کا ہے, جو رضاعت کا ٹائم ہے. تو اگر کسی بچے کے آلریڈی 5-6 مہینے گزر گئے ہیں تو کانٹریکٹ ہوتا تھا 2 سال کا. اب جو دائی آئے گی یا جو فاسٹر مدر آئے گی وہ 2 سال کے لیے آپ کا بچہ لے کے جائے گی, 2 سال کی پیمنٹ اس کو ہو جاتی ہے. اب ایک سیزن آتا تھا, اس سیزن میں سب مل کر آیا کرتے تھے. ان سارے بدو قبائل میں سے جو قبیلہ سب سے زیادہ ریناؤن تھا کہ جہاں پر مکے کے بڑے قبیلے اپنی اولادوں کو بھیجنا چاہتے تھے, وہ بنو سعد کا قبیلہ تھا. بدو قبیلہ تھا پیورلی عرب, اور بنو سعد کا قبیلہ تھا. اب بنو سعد کے قبیلے کی 5-6 عورتیں اپنے حساب سے مکہ آئیں. اچھا, یہ 5-6 عورتیں بنو سعد میں صرف یہ 5-6 نہیں تھیں, بٹ سائنس کیا تھی, فلسفی کیا تھی, وہ عورتیں آیا کرتی تھیں ظاہر ہے جن کی ابھی ڈلیوری ہوئی ہے, جن کا اپنا بھی بچہ ہے. کیوں؟ لاجک کیا ہے؟
ظاہر اپنا بچہ ہوگا تو اس کا مطلب وہ اس کو دودھ پلانے کی پوزیشن میں ہے. تو اس وقت میں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 مہینے یا 5 مہینے آتی ہے، آپ اپنی والدہ کے ساتھ تھے. اس وقت بنو سعد کی 5 سے 6 عورتیں مکہ آئیں، اور وہ اسی نیت سے آئی تھی کیونکہ ان کے اپنے بچے تھے ان کے ساتھ. تو ان کی نیت یہ تھی کہ یہ مکہ سے بچے لے کر جائیں گی، ان کو بچہ مل جائے گا اور ساتھ ساتھ 2 سال کی ان کو جو ہے وہ اجرت بھی مل جائے گی. اب جب خواتین آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر کا ماحول تھا، آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے، والد آپ کے تھے نہیں، اینڈ اٹ واز ویل نون کہ یہ یتیم کے بیٹے ہیں. اور عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، آلدو یہ چیف تھے، لیکن آپ ذرا امیجن کریں جس انسان کے 10 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں، اور پھر آگے ان کے بچے ہیں، اور پھر ان بچوں کے ساتھ پھر داد پوتا پوتیاں سب بیوہ تھی عبد المطلب کی. تو وہ کوئی بہت زیادہ کھاتی پیتی نہیں تھی، بہت اجرت نہیں دے سکتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں مشہور تھا کہ یہ یتیم کے بیٹے ہیں. 5 6 مہینے آپ کی پیدائش کو ہو چکے تھے. یہ جو 5 6 عورتیں آئی تھیں، ان میں سے 1 2 ہی کوئی مشکل سے بی بی آمنہ کے پاس آئیں، اور بی بی آمنہ کی گھر کی حالت دیکھ کر اس پر بھی وہ انکار کر کے چلی گئیں. اسی بنو سعد کے قبیلے میں بی بی حلیمہ سعدیہ تھیں. جو سیرت کے واقعات ہیں اس کے مطابق بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں. ان کا بچہ بھی ان کے ساتھ تھا جو پیدا ہوا تھا، اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں. اور جس سواری پر آئی تھی، یہ بہت ہی ان کا ایک جو میول تھا وہ بیمار سا تھا، جو بہت سلو چلنے والا میول ہوتا ہے، خچر بہت آہستہ آہستہ چلنے والا. اور یہ جو بنو سعد کا قبیلہ تھا، یہ خود بہت قسم پرسی کی حالت میں غربت میں زندگی گزارتا تھا. جب یہ آتے تھے کسی کے بچے کی ذمہ داری لیں اور اجرت پر چلے جائیں. جب بی بی حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے پاس آئیں اور ان کے گھر کی حالت دیکھی تو فرسٹ ٹائم میں انکار کر کے چلی گئی تھی، بیکاز یہ تو خود غریب تھی. تو بچہ لینے کا چارم یہی تھا کہ اجرت ملے. بی بی آمنہ کے گھر کی حالت دیکھ کے ان کو لگا کہ یہاں سے بہت اجرت نہیں ملے گی. تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ نہیں، یہ والا بچہ میں نہیں لوں گی. اس کے بعد بی بی حلیمہ خود کہتی ہیں، مطلب آپ کو سیرت میں ان کی اپنی نیریشن ملتی ہے بی بی حلیمہ سعدیہ کی، کہ جب ہم 5 6 عورتیں جو آئی تھیں سب نے بچہ لے لیا مکہ میں، سوائے میرے، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ بجائے اس کے کہ تم ایسے ہی واپس جاؤ سب کے ساتھ، ظاہر قبیلے کا پورا ایک قافلہ آتا تھا نا، تو قافلہ ایک ساتھ واپس جاتا تھا. جس کو بچہ نہیں ملتا سب کو پتہ چل جاتا کہ کس کو بچہ نہیں ملا. تو ان کے شوہر نے کہا کہ بجائے اس کے کہ تم ایسے ہی خالی ہاتھ واپس جاؤ، ایسا کرو کہ وہ بچہ جس کو تم نے چھوڑا تھا محمد، اسی کو لے لو، کیا پتہ اس کے آنے کی برکت سے ہمارے گھر میں خوشحالی آ جائے. تو بی بی حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے پاس گئیں، اور 2 سال کی کانٹریکٹ پہ منیمم اجرت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا، اور 2 سال کے کانٹریکٹ پر آپ کو لے کر چلی گئی. کہتی ہیں کہ دا مومنٹ ہم اپنی کارٹ پر بیٹھے ہیں، اپنی سواری پر بیٹھے ہیں، اسی وقت ایسے لگا جیسے میراکلسلی ہمارا خچر، ہمارا میول تیز بھاگنے لگ گیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کے معجزات بی بی حلیمہ سعدیہ، اور ان کے شوہر کا نام آتا ہے حارث، ان کو اسی وقت محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے. اور پھر بائی دا ٹائم جب یہ اپنے ساتھ اس بچے کو لے کر آئی ہیں، تو آپ نے کئی مرتبہ سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ نے ان کے گھر میں خوشحالی دی. بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، جو ان کے پاس اور جانور تھے وہ بھی صحت مند ہونے لگ گئے، اور آہستہ آہستہ جو ان کی قسم پرسی کی حالت تھی، جو غربت تھی، وہ بہتر ہونے لگے. اتنی بہتر ہوئی، اتنا اچھا ان کا وقت گزرا کہ جب کانٹریکٹ ٹائم کمپلیٹ ہوا 2 سال کا، تو انہوں نے بی بی آمنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں اور بہت ضد کر کے ریکویسٹ کی کہ مجھے 2 سال اور آپ بڑھا دیں، کیونکہ آپ کے بچے کی صحت اچھی ہو جائے گی. ظاہری بات ہے گاؤں کا ماحول بہت پیور ہوتا ہے، وہاں پیور ماحول کے اندر بچے جو ہیں وہ بہت انجوائے کرتے ہیں. اب آپ ایک مائنڈ سیٹ سوچیں، آپ اور میں نہیں سوچ سکتے کہ ہم کہیں ہم نے اپنا بچہ ماسی کو دے دیا ہے، وہ کاڑا لے جاؤ، لاڑکانہ لے جاؤ. آپ رہتی یہاں پر ہیں، اور آپ کے مطلب میرے ذہن میں جو آ رہا ہے، میں خدا نہ خاصا کسی علاقے کو برا نہیں کہہ رہی، تو خواتین آن لائن سن رہی ہوتی ہیں بہت ناراض ہو جاتی ہیں. آپ کو اگر خیال ہے ہمارا کوئی چھوٹا سا شہر ہے، نہیں نہیں، آپ کا ہم سے بھی بڑا شہر ہے. مجھے صرف جو نام یاد آئے وہ میں نے بول دیا. بات یہ ہے کہ آپ اپنے دل پر رکھ کے سوچیں سارے سیناریو کہ شوہر بھی نہیں تھا بی بی آمنہ کا، اور کوئی بڑا خاندان بھی نہیں تھا، اس لیے کہ مکہ میں آئی تھی، شادی کہیں اور سے ہوئی تھی، اور جب یہ یہاں آئی ہیں تو ان کے لیے ایک نیا علاقہ تھا. پھر وہ اپنے سسر کے کہنے پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے فاسٹ پیریڈ کے لیے بی بی حلیمہ کے ساتھ بھیج بھی دیا تھا. تو آپ سوچیں نا، آپ اور میں اپنے بچوں کو ایسے نہیں بھیج سکتے ہیں.
ہم کہیں گے لوگ بھیجنا ہی ہے تو کسی اچھی جگہ بھیجو. ہم کہیں اچھا کوئی نینی ہو اگر امریکہ کینیڈا کی تو بھیج دو. اب میں کیا اس کی نینی کو نواب شاہ بھیجوں؟ ظاہر آپ کراچی بھیجی ہیں بیٹھی ہیں وہاں کیوں بھیجیں گی؟ پھر آپ بچوں کے پرسپیکٹو میں سوچیں اور ان لوگوں کا دماغ کتنا ریفائنڈ ہوتا تھا. مکہ ان بدو قبیلوں کے حساب سے بہت بڑا شہر تھا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کاسموپولیٹن تھا تو دماغ کراچی والا جیسا نہیں تھا. بس صرف یہ سمجھ لیں. ادروائز حالات بہت اچھے تھے. تجارت شروع ہو گئی ہوئی تھی. اور یہ جو میں نے آپ کو عبد مناف کے بیٹے ہاشم کا بتایا تھا, یہ ہاشم یعنی کہ عبد مطلب کے جو والد تھے, ان کے بعد سے بہت اچھی ٹریڈنگ شروع ہو گئی تھی. اس لیے کہ انہوں نے ٹو وے ٹریڈ شروع کر دی تھی. وہ جو سورت قریش میں آتا ہے کہ ایک قافلہ سردیوں میں جاتا تھا اور ایک قافلہ ایک روٹ آپ کا گرمیوں میں بنتا تھا. تو مکہ ان بدو قبیلوں کے لحاظ سے بڑا ایفلوئنٹ تھا. لیکن آپ لوگوں کے مزاج چیک کریں جو اس دور کے لوگ ہوتے تھے, ان کا کرائٹیریا یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہائے میرے بچے کو کمفرٹیبل کمفرٹر ملے گا کہ نہیں ملے گا, کیری کارڈ کیسی ہوگی, فیڈر کیسا ہوگا. فیڈر تو ہوتا بھی نہیں تھا, مثال کے طور پہ کہہ رہے ہوں. ان کے مزاج کیا تھے, یہ بچہ ہے اس کو پیور ماحول دینا اور اس کو زبان سکھانا اور اس کو ایتھکس سکھانا یہ ضروری ہے. ان کا دھیان فاؤنڈیشنل اسٹرکچر پر تھا. ہمارا دھیان لگزوریس اسٹرکچر پر ہوتا ہے. بچہ جو ہوتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ اس کو کینیڈا سے اٹھا کر کسی چھوٹے سے علاقے کے اندر اس ایج میں لے کر آ جائیں. بچے کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. ابھی بھی یہ تو خیر بالکل ہی نیو بورن ہے نا, 5-6 مہینے کا بچہ. آپ 3 سال کے بچے کو بھی ایک ماحول سے نکال کے دوسرے ماحول میں لے آئیں جہاں پر اسٹریٹا ڈفرینس ہو, بچہ اس میں خوش ہو جائے گا. اس کے پاس کوئی بھی کھلونا نہ ہو, آپ اس کو خالی 3 ڈبہ پکڑا دیں, وہ بجاتا رہے گا سارا دن, وہ خوش رہے گا. یہ تو جیسے جیسے ہم بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں, جیسے جیسے ہمارا شعور آنا شروع ہوتا ہے, جیسے جیسے ہم دنیا دیکھنا شروع کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں لگژری زیادہ ہونی چاہیے. یعنی آپ کی انجوائمنٹ میں بھی آپ لگژری تلاش کرنے لگ جاتے ہیں. تو عرب کا کلچر اس حساب سے بڑا پیور کلچر تھا, بیکاز وہ فاؤنڈیشن پر بہت محنت کیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرح سے فاسٹر مدر کے پاس جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیور گاؤں کا ماحول ملا اور آپ کو وہاں پر انہی بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا جو بدو قبیلے کے بچے تھے. بی بی حلیمہ سعدیہ آپ کی والدہ سے ریکویسٹ کر کے آپ کو فردر 2 سالوں کے لیے پھر اپنے قبیلے میں بنو سعد میں لے گئے. آپ کی عمر 4 سال تھی جس وقت آپ کے ساتھ وہ آپ کے قلب کو چاک کرنے کا واقعہ, شرح صدر کا واقعہ ہوا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے آپ کا سینہ چاک کیا گیا. اٹ واز جسٹ لائک این اوپن ہارٹ سرجری جو کچھ بچوں نے دیکھ بھی لیا تھا. اور جب بچوں نے دیکھا تھا اور آ کر بی بی حلیمہ کو اور حارث کو بتایا تھا تو وہ دونوں گھبرا گئے تھے اور ان کو نہیں سمجھ آیا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے, بیکاز یہ ایکسپیرینس آس پاس کے کچھ بچوں نے کر لیا تھا. اس لیے رسول اللہ سب بچوں کے ساتھ کھیل رہے. آپ سوچیں 4 سال کے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں, ایسے میں جبرائیل ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں اور آپ کو ایک طرف کر کے آپ کو لٹا کے آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں, آپ کا دل نکالتے ہیں اور آپ کے دل میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکال کر الگ کر دیتے ہیں. اور یہ گوشت کا ٹکڑا وہ تھا جو حصہ شیطان کا ہوتا ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شیطان حملہ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ جب واقعہ ہوا اور بی بی حلیمہ اور حارث کو ان کے شوہر کو پتہ چلا تو گھبرا گئے دونوں, اور یہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر ان کی والدہ کے پاس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال یعنی 4 سال کی عمر میں, تقریباً 4 سال کی عمر میں آپ مکہ واپس آ گئے. آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہے اور جب آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. دیٹ واز another turmoil جس میں آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کے اوپر سے اگین ایک سایہ ہٹ گیا. والد تو پہلے ہی نہیں تھے اور یہ فاسٹر پیریڈ چلے آپ کا گاؤں میں گزرا. جیسے ہی اب آپ 6 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرا ہٹ ہوا ایز این آرفن کہ آپ کی والدہ بھی چلی گئی. اب یہ جو عبد المطلب تھے ان کا آلریڈی بہت سافٹ کارنر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ بیکاز آپ کا پورا پیچھے کا جو لینیج چل رہا ہے اس میں نظر آ رہا تھا کہ آپ کے پیچھے کے پیچھے اور اینسیسٹر میں بھی ایک ہاشم کا انتقال بہت جلدی ہو گیا, پھر عبداللہ کا انتقال بہت جلدی ہو گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی دیکھ بھال مکہ میں نہیں ہو سکی اس لیے کہ عبد المطلب کے اوپر 10 بیٹوں کی ذمہ داری آلریڈی تھی پوتے پوتیوں میں. تو بہت سافٹ کارنر تھا عبد المطلب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس لیے کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو روایات میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ بہت بڑے چیف ایک
ट्राइबल लीडर थे अब्दुल मुतल्लिब, और हरम के सहन में इनके लिए फर्श बिछा करता था, फर्श लाइक यू कैन से कारपेट बिछाया जाता था इनके लिए हरम के सहन में, जिस पर ये बैठा करते थे। और इनके सारे बेटे और इनके बेटों के बेटे, जो इनकी पूरी नस्ल होती थी, या फिर आगे इनके कबीले के लोग, वो उस कारपेट से अलग हटकर अब्दुल मुतल्लिब के सामने बैठा करते थे। जैसे आप कहते हैं कि आपस में सबकी डिस्कशन होती है, कम्युनिटी सेंटर बना हुआ था उस वक्त हरम, कोई भी अब्दुल मुतल्लिब के कारपेट पर फर्श पर आकर नहीं बैठता था सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि अब्दुल मुतल्लिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, तो आपको अपनी थाई के पास अपनी गोद में बिल्कुल ऑलमोस्ट बिठा लिया करते थे अब्दुल मुतल्लिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो आपके सर से तीसरी मर्तबा ये शेल्टर पे अल्लाह के हुक्म से जुदा हो गया, अब्दुल मुतल्लिब का इंतकाल हो गया, और डेथ बेड पर अब्दुल मुतल्लिब ने अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया। अच्छा, अब इनके 10 बेटे थे, ठीक है। सबसे छोटे अब्दुल्ला थे जिनका इंतकाल हो चुका था, जो रसूलुल्लाह के वालिद थे। कितनी बीवियां थी इनकी? 5 से 6 बीवियां थी इनकी। जो अब्दुल्ला के हकीकी भाई थे वो 3 आते हैं, उन 3 में से अबू तालिब सबसे समझदार। तो जो अबू तालिब थे, हज़रत अली के वालिद अबू तालिब, ये हकीकी भाई थे अब्दुल्ला के। यानी आपने जो अबू लहब कौन था? रसूलुल्लाह का चचा, तो यानी किसी और दूसरी अम्मी से था वो, ठीक है। इसी तरह से हज़रत हमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, और वो फॉस्टर ब्रदर भी बनते थे आपके। तो हुआ ये कि जो अबू लहब था और ये जो हमजा थे, अब्बास थे, ये सब आपके चचा जरूर थे, लेकिन ये आपके वालिद के हकीकी भाई नहीं थे। अबू तालिब आपके वालिद के हकीकी भाई थे। तो अपने डेथ बेड पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने, अब्दुल मुतल्लिब ने, अपने पोते की जिम्मेदारी अबू तालिब को दे दी कि तुमने इसकी हिफाजत करनी है, इसका ख्याल रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो अबू लहब की एक कनीज थी सोबिया, अबू लहब की कनीज थी सोबिया, अबू लहब ने उसको आजाद कर दिया था। सोबिया जो थी, इसका भी थोड़ा बहुत दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया हुआ था। तो सोबिया के जो बच्चे थे वो भी आपके रजाई बहन भाई थे। अब ये कल्चर था ना वहाँ का, इतना रिच कल्चर था, हम ये फॉस्टर ब्रदर सिस्टर्स को समझ नहीं सकते हैं। वो बिल्कुल आपके हकीकी बहन भाइयों की तरह हो जाते हैं, बिकॉज वो आपके महरम हो जाते हैं, वहाँ निकाह नहीं हो सकता है। अगर मिसाल के तौर पर आप हैं, आपका बच्चा होता है और आपकी बहन के घर भी बच्चा होता है, और आप अपने बहन के बच्चे को आपने शायद पंप करके फीडर में रखा हुआ, आपने उसको पिला दिया और उसने 5 घूंट पी लिए। अब वो बच्चा आपका भांजा और आपकी बेटी दोनों भाई बहन हो गए। अब इन दोनों का आपस में निकाह नहीं हो सकता। जब आप अरब का कल्चर पढ़ते हैं तो आपको बहुत एक सॉफ्ट कल्चर मिलता है। इट वाज अ वेरी एनरिच्ड कल्चर। बहुत आपको एक दूसरे के साथ एक एफिनिटी, एक अपनाइयत, एक कॉन्स्टेंटली एक दूसरे का ख्याल रखना ये मिलता है। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का इजहार नहीं किया था, अबू लहब वाज वे टू लविंग विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत मोहब्बत करता था। इसने अपनी इसी सोबिया जो कनीज थी, इसको आजाद कर दिया था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का सुना। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के हवाले कर दिया गया, अबू तालिब ने आपकी जिम्मेदारी बहुत ही मोहब्बत से ली, लेकिन जाहिर है इनका अपना कुंबा बहुत बड़ा था। तो आपको नजर आता है कि 3 टाइम्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऑर्फनेज सिचुएशन से गुजरे हैं कि एक शेल्टर वालिद का पहले से नहीं था, वालदा गई तो एक और यतीमी की कैफियत आप पर आई, दादा गए तो एक और यतीमी की कैफियत आई, फिर अल्लाह ताला ने अबू तालिब को लंबी उम्र दी, और आपकी उम्र 50 साल थी जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ है। यानी अबू तालिब का इंतकाल हुआ है 85 ईयर ओल्ड थे जब अबू तालिब। अबू तालिब इज द पर्सनैलिटी जिसके बारे में आप अक्सर और बेशतर मुसलमानों के अंदर 2 स्प्लिट राय देखते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, अहले सुन्नत वल जमात के स्कॉलर्स यानी सुन्नी स्कॉलर्स के नज़दीक उन्होंने आखिरी वक्त तक कलमा नहीं पढ़ा था। अहले तशरीह स्कॉलर्स के नज़दीक उन्होंने कलमा पढ़ लिया था, लेकिन वो एक्सपोज नहीं हुआ था मामला, या वो मामला दुनिया के सामने आ नहीं सका था। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है असल में उनकी कैफियत क्या थी। जो कुछ अहादीस से पता चलता है या जो कुछ हमारे सामने कुरान की आयत का रेफरेंस आता है, अब तक जो ट्रेडिशन हमारे पास सुन्नी स्कूल से चला आ रहा है, उसके मुताबिक चीज यही है कि आखिरी वक्त तक वो कलमा नहीं पढ़ सके थे, बट उन्होंने अपनी टोटल प्रोटेक्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी।
ہر بات رسول اللہ کی مانتے تھے، آپ کی ہر بات میں ہاں ملاتے تھے، بس اپنی ٹرائبل افیلیشن کی وجہ سے کہ کہیں میں اب یہ نہ کہلواؤں کہ آخری وقت پر میں نے اللہ کی محمد کی بات مان لی اور اپنے قبیلے کی بات چھوڑ دی، تو کہا جاتا ہے سنی اسکول میں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بہتر ہے کبھی کوئی آپ کی فرینڈ جو کہ اہل تشریح میں سے ہے وہ آپ سے پوچھتی ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں سنا یہی گیا ہے، ٹریڈیشن یہی ہے، اصل حقیقت اللہ جانتا ہے، واللہ اعلم۔ مسلمان عقل مند ہوتے ہیں، میں نے آپ کو خواب والی سچویشن بتائی تھی نا، بات کرنے کا ڈھنگ پہچان لیں، کب کہاں کیسے سے بات کروں گی، اس لیے اس کا میرے عمل سے اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں دو اسکول آف تھاٹس ایسے کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں مسلمان ہیں۔ ہم اہل تشریح کو نان مسلم تو نہیں کہتے، کسی نے نہیں کہا ہے، واللہ عالم جو ڈفرینسز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ ایکیڈیمک ڈفرینسز اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر لے کر آئے، اللہ ہم سب کو حق پر لے کر آئے، اللہ ہمیں اس راستے پر لے کر آئے جس راستے پر لانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر اپوائنٹ کیا تھا۔ But be sensible when you are discussing deen with anyone. اس لیے کہ کم علمی پر انسان زیادہ تر جذباتی بات کرتا ہے، عقلی دلائل سے بات نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس آزمائش کو فیس کیا۔ آپ چھوٹے سے بچے تھے، آپ امیجن کریں 8 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس کے سر پر کوئی ایسا سہارا نہ ہونا، اٹس اے ہیوج آزمائش۔ آپ سوچیں اللہ کے رسول پر جو اللہ کے سب سے پسندیدہ تھے، اتنی سخت آزمائش کیوں آئی کہ آپ اگر اللہ چاہتے تو آپ نہایت لونگ پیرنٹس کے درمیان میں، آپ اور میں جس معاشرے میں رہتے ہیں یا ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں ہم کہتے ہیں 2 سناریو ہیں، کون سا بچہ بہترین عادت اور شخصیت کا مالک بنے گا؟ ایک وہ جو یتیم ہے اور دوسرا وہ جو نہایت لونگ ماں باپ کے ساتھ۔ کوائٹ انڈرسٹوڈ ہمارا جواب دوسرا ہوگا، ہم کہیں گے وہ جو اپنے نہایت محبت کرنے والے ماں باپ کی گود میں پل بڑھ رہا ہے وہ ایک کانفیڈنٹ انسان ہوگا، وہ ایک اچھی شخصیت کا مالک ہوگا۔ تو یہ نوشن ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو آزمائشیں آئیں، اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، لیکن ایک مرتبہ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں مومن کے لیے، مومن کی آزمائشوں کے لیے جملہ لکھا ہوا تھا، اینڈ اٹ واز اے بیوٹیفل جملہ۔ اس پہ رائٹر نے لکھا ہوا تھا، اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے، فار دا بلیور، مومن کے لیے، بیکاز آزمائش ہم اپنے اوپر خود نہیں لے کر آتے، اللہ ڈالتا ہے، اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے۔ تو جب ایمان کا امتحان ہوتا ہے اپنے آپ کو بتا دیا کریں سوسائڈ نہیں کرنی اس وقت، دروازے بند کر کے کمروں میں بند نہیں ہونا اس وقت، اپنے رشتے نبھانا نہیں چھوڑنا اس وقت، لوگوں سے بات کرنی نہیں چھوڑنی اس وقت، زندگی سے دل اچاٹ نہیں کرنا، بلکہ اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے۔ یہ مومن کی اصل شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا وجہ تھی کہ اللہ نے اتنے بچپن میں اتنی سخت آزمائشیں ڈالی؟ کئی ریزن اسکالرس بتاتے ہیں کلاسیکل ٹیکسٹ میں صرف 2 آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ایک وہ کہتے ہیں اللہ نے خاص آپ کو اپنی تربیت میں گرو کرنا تھا، کسی انفلوئنس کے بغیر، اللہ نے آپ کو خاص اپنے ساتھ جوڑنا تھا، اللہ نے آپ کو انفلوئنسز سے بچانا تھا، اس لیے کہ والد کا انفلوئنس اولاد پر آتا ہے، والدہ کا انفلوئنس اولاد پر آتا ہے۔ ہمارے بچے ہماری شخصیتوں کا ایک ریفلیکشن ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ بہترین مزاج کے ہوں گے، آج نہیں تو کل اب کی اولاد فتنے میں وقتی طور پر بہہ سکتی ہے، بٹ الٹیمیٹلی ان کی پرسنالٹیز وہی بنیں گی جو ماں باپ کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، and they will take the blend of your عادات، کچھ ابا سے رہتے ہیں کچھ اماں سے رہتے ہیں۔ تو ایک ریزن جو اسکالرز کہتے ہیں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پولیوٹیڈ رکھنا تھا، پرسنالٹی کو اپنے اثر کے انڈر رکھنا تھا، کسی دنیاوی انفلوئنس سے بچانا تھا۔ بالکل جیسے اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تھا وَاسْتَعْنَتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے لیے پرورش کیا۔ آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے ہیں اس سال بنی اسرائیل کے بیٹے قتل ہو رہے تھے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک آئیڈیا دے کے ان کی والدہ کے دل میں اور بیٹی کو وہ بچانے والی سچویشن پر رکھ لیا۔ تو قرآن میں آتا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا تھا تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو۔
تو یہی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اللہ نے خود ذمہ داری اٹھائی، اور اللہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹر انفلوئنس میں نہیں آئے. One of the classical scholars has stated this fact, keeping this idea in mind, کہ اللہ چاہتا تھا رسول اللہ کسی انفلوئنس کے بغیر رہیں. وہ کہتے ہیں شاید اللہ کی یہی حکمت تھی کہ ابو طالب نے اپنی آخری سانسوں تک کلمہ نہیں پڑھا، ورنہ لوگ یہ کہتے کہ محمد کو ابو طالب کہیں سے چیزیں پوچھ کر بتایا کرتے تھے، بیکاز ابو طالب کا ایکسپوجر بہت زیادہ تھا. یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک اسکالر کا پوائنٹ آف ویو ہے، واللہ اعلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ریزن کیوں اللہ کے رسول کو یتیم پیدا کیا گیا، خاص اللہ اپنی پرورش اپنے آنکھوں کے سامنے رسول اللہ کی پرورش کروانا چاہتا تھا. دوسرے اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ ایکسٹرا آرڈینری کوالٹیز ان لاک کرنا چاہتا تھا، اور ہمیشہ سے یہ اللہ کی سنت رہی ہے. جب بھی اللہ کسی انسان کو کسی بیسک نعمت سے محروم کرتا ہے، بیسک نعمت سے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی اور سائڈ بہت انہینس کرتی ہے. جیسے جو لوگ بلائنڈ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی کوئی اور کیپیسٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ سنتے بہت شارپلی ہیں، یعنی ان کو بہت چھوٹی سی آواز پہ آ جاتی ہے، ان کے سینسز بہت شارپ ہو جاتے ہیں. کوئی ان کے قریب سے گزر کے جائے گا، دیکھ تو نہیں سکتے بٹ دے کین فیل اٹ. کوئی جو لوگ بول نہیں سکتے، ان کی شاید ڈسکرائب کرنے کی، لکھنے کی یا ڈرا کرنے کی کوئی طاقت بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تو جب اللہ کسی نعمت کو لے لیتا ہے جو کہ ایک نیسیسٹی ہے، تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ پھر اس انسان کو کسی اور جگہ سے ڈبل ریوارڈ دیتا ہے. جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا دیا، اس کا مطلب تھا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بہت سی کوالٹیز ان لاک کرنا چاہتا. یہ ہمارا معاشرہ ہے جہاں کہتے ہیں بیچارہ یتیم. دیر از نو بیچارہ یتیم. ایکچولی یتیم ہونے کا مطلب بے سہارا ہونا نہیں ہوتا. اگر یتیم انسان اپنے آپ کو اللہ سے جڑا ہوا محسوس کرے، اس دنیا میں کوئی بھی بے سہارا نہیں ہوتا. یہ عورتیں بیٹھی میرے سامنے اور سنتی بھی مجھے زیادہ تر عورتیں ہیں. اکثر و بیشتر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارا شوہر ہمارا ساتھ نہیں دیتا، والدین ہے نہیں تو میں کا رہا نہیں، بھائیوں کو احساس نہیں ہے تو ہم بے سہارا ہو گئے. ایک مومن عورت اپنے آپ کو کبھی بے سہارا سمجھ سکتی ہے؟ ایک مومن مرد اپنے آپ کو کبھی بے سہارا سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں سمجھنا چاہیے. کون ہے آپ کا سہارا؟ جب میرے رشتے تھے تو بھی اللہ تھا، جب میرے رشتے نہیں ہوں گے تو بھی اللہ ہوگا. سنبھالنے والی ذات، رازق ذات، آپ کو زندگی دینے والی ذات، آپ کو قائم رکھنے والی ذات الحی القیوم اللہ ہے. اور یہ کیفیات اللہ اپنے مومن بندے میں ڈیولپ کر دیتا ہے. اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت، ایسی شخصیت، ایسا امتحان دیا جائے کہ آپ کی طبیعت میں لگژری نہیں، ایک اسٹیٹ آف سیکریفائس آ جائے. یاد رکھیں جو لوگ لگژریز میں گرو ہوتے ہیں نا، ان میں قربانی دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ہمارے بچوں میں شیئرنگ کی کیپیسٹی ہے نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر، اتنی نہ ہونے کے برابر کہ اگر آپ 2 دن کوئی بات منوا بھی لیں گی نا، تیسرے دن دے ول سمپلی سے اور ریفیوز ٹو یو کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. جو لوگ لگژریز میں رہتے ہیں ان میں شیئرنگ نہیں ہوتی. جو لوگ لگژریز میں رہتے ہیں ان کو سیکریفائز نہیں کرنا آتا، دوسروں کے لیے قربانی نہیں دے سکتا. جو دوسروں کے لیے قربانی نہیں دے سکتا وہ دوسروں کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا. جو دوسروں کے لیے سوچ نہیں سکتا وہ کبھی کسی کا اچھا بھی نہیں چاہ سکتا. اور جو کسی کا اچھا نہیں چاہتا وہ صرف اپنا اچھا چاہتا ہے. اور یہ کون انسان ہوتا ہے جو صرف اپنا اچھا چاہتا ہے؟ بیچارہ ڈپریشن پیشنٹ بن جاتا ہے آخر. 2 چیزیں ہیں نا، دیکھیں 2 کیفیات ہیں. جو آرفن ہوگا نا، یتیم، وہ سینسٹیو ہوگا. سینسٹیو ہونا اچھی بات نہیں ہے، بری بات. ایک لیول تک سینسٹیو ہونا بہت اچھی بات ہے. وہ جو ہم سب ڈرامہ کوئن سینسٹیو، میں بہت سینسٹیو ہوں، اس لیے آپ نے اتنی ٹیڑھی نظروں سے دیکھا کہ میرے آنسو نکل گئے. اتنا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. تھک اسکن بنے. یو شوڈ ہیو اے اسکن آف کراکوڈائل. لوگوں کے باتوں کے مقابلے میں اتنی تھک اسکن آپ کی ہونی چاہیے. مومن تھک اسکنڈ ہوتا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر، ہر چھوٹے چھوٹے طنز پر اس کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہو جاتا کہ کسی نے آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھا، کوئی انڈائریکٹ جملہ بول دیا اور آپ اس کے بعد سارا دن کمرے میں بند ہیں. گھر والے بیچارے بلا بلا کے تھک، بیگم باہر موڈ نہیں ہے، بیگم روزہ کھلنے والا ہے، کھول لوں گی.
حالانکہ اس بیچارے نے آپ کو کچھ نہیں کہا, اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ ظالم نے آپ کے ساتھ. یہ سینسٹیوٹی ریکوائرڈ نہیں ہے, یہ اوور سینسٹیوٹی ہے, اٹس پرابلمٹک. کس کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے مومن؟ مومن سامنے والے کی تکلیف پر, اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے سینسٹیو ہوتا ہے. مومن معاشرے میں کوئی چیز ایسی دیکھتا ہے جس میں کسی انسان کو تکلیف یا دکھ ہو رہی ہے تو مومن سینسٹیو ہوتا ہے. مومن اپنی ذات کو جہنم سے بچانے کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے. مومن اپنی ذات سے اللہ کی شخصیت کے سامنے, اللہ کی ہستی کے سامنے کوئی گناہ نہ ہو جائے, اس بات پر سینسٹیو ہوتا ہے. جو لوگ سینسٹیو نہیں ہوتے نا اس راستے کے, وہ سیلفش ہوتے ہیں. یاد رکھیے, either you will be sensitive or either you will be selfish. سیلفش انسان ظالم بنتے ہیں, سینسٹیو انسان ایک اچھا انسان بھی بن سکتے ہیں اور ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں. So there is a very, very fine border line for the sensitive person. آپ نے سیلفش بھی نہیں بننا اور آپ نے اپنے آپ کو غم اور اداسی کے گڑھوں میں بھی نہیں گرانا. اللہ نے اپنے حبیب پر رحمت کی, آپ کو یتیمی کی کیفیت اور یتیمی کی سٹیج ضرور دی, لیکن آپ کو سختیوں میں سروائیو کرنا سکھا دیا. آپ کو لگژری کے بغیر ٹف لائف کے اندر قربانی دینے والا بنا دیا, آپ کو سیکریفائس کرنے والا بنا دیا. آپ کے اندر عمر سے پہلے میچورٹی دے دی, آپ کے اندر بہت سی فار سائٹڈنیس دے دی, آپ کو وزڈم دے دی. آپ نے کبھی کوئی یتیم بچے سے ملی؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی کسی آرفنیج میں گئے؟ پلیز رمضان کے بعد کوشش کریں, کراچی میں بھرے ہوئے ہیں آرفنیجز, کسی نہ کسی آرفنیج میں کبھی نہ کبھی وقت لے کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں. پکنکس پر جاتے ہیں نا, ان کو خوش کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں. کبھی ان کو کارٹنگ کے لیے لے جائیں گے, کبھی ان کو جو ہے وہ پیراگلائڈنگ کے لیے لے جائیں گے, کبھی ان کو جو ہے وہ ہٹس پر لے جائیں گے, کبھی ان کو ناردرن ایریاز لے جائیں گے, کبھی ان کو کنٹری سے باہر لے جائیں گے. یہ سب چیزیں جو ہم کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ, یہ صرف ان کی ایگو فیول کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. کبھی کبھی ان کو انسانیت کے قریب بھی لے کر آئے گا. 6 مہینے میں ایک دفعہ ہی صحیح اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کسی آرفنیج میں لے کر جائیں. آپ کبھی کسی یتیم سے بیٹھ کے بات کریں جس کی عمر شاید 12-14 سال ہو, 12-14 سال. ہمارا 12-14 سال کا بچہ اور ایک یتیم آرفنیج کے اندر 12-14 سال کا بچہ, کون میچور ہوتا ہے سر؟ یتیم بہت میچور ہوتا ہے, عمر سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں. بعض لوگ بھی ہوتے ہیں, بعض ہمارے اولادوں میں ایسی اولادیں ہو سکتی ہیں. اللہ نے الحمدللہ آپ کو دین کا ایکنالجمنٹ دے دیا, آپ نے دین پر عمل کرنا شروع کر دیا. جب آپ پریگننٹ تھیں تو آپ مطلب ہو سکتا ہے آپ کے 4 بچے ہوں, ان میں سے 4 میں سے سب سے چھوٹے بچے کے ٹائم پہ اللہ نے آپ کو دین کا شعور دے دیا اور آپ نے پریگننسی میں خوب قرآن پڑھا اور خوب قرآن سنا. آپ کے باقی تینوں بچوں کے مقابلے میں وہ بچہ میچور ہوتا ہے. محسوس ہوتا ہے آپ کو اس بچے میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری طاقت ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اس کے کانوں پر وہ آواز کہی ہوتی ہے. اس کی ماں نے جب اس کو دودھ پلایا ہوتا ہے تو ماں اس کو یا تو خود قرآن پڑھ رہی تھی یا قرآن سن رہی تھی یا قرآن کی تفسیر کو سمجھ رہی تھی. تو یہ امپیکٹ آتا ہے, بچے عمر سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں. وہ بچے جو آرفن ہوتے ہیں, یتیم ہوتے ہیں, ان میں میچورٹی بہت تیزی سے آ سکتی ہے اگر ان کو بہتر ماحول مل جائے. ڈپینڈ اپون کہ ان کو بہتر ماحول ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر یتیم کو اچھا ماحول مل جائے, یتیم میچور ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے, اور تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسکلوسیولی بتا رہی ہے, بٹ عمومی طور پر یہ ہمارے مزاجوں کو درست کرے گی. اگر تمہیں اپنے آس پاس کوئی یتیم ملے تو اس کو پور شی اور پور ہی مت بناؤ, اس کو سیلف پٹی کا شکار نہیں کرو. اسلام کا مزاج ہے, جس چیز کو دنیا آپ کی کمزوری کہتی ہے اسلام اس کو آپ کی طاقت بنا دیتا ہے. جس چیز کو اسلام آپ کی طاقت بناتا ہے, چاہے دنیا کہتی رہے کہ بیچارہ فیلئر ہے, کامیاب انسان نہیں ہے, شکست خوردہ ہے, آگے نہیں بڑھ سکا, بیچارے کو چانس نہیں ملا. یہ ہمارے معیار ہیں. رب کا معیار بالکل الگ ہوتا ہے. جس چیز کو دنیا شکست کہتی ہے, اللہ اس کو آپ کی طاقت بناتا ہے. اپنے بچوں میں اتنی انرجی, اتنا ایمان, اتنی طاقت دے کر جائیں
کہ ہم سر پر رہیں یا نہ رہیں وہ سیلف پٹی کا کبھی شکار نہ، اور یہ صرف اس وقت ممکن ہوگا جب آپ نے ان کے اندر ایمان انسٹری کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ ان کو جوڑا ہوگا، اللہ کی معرفت ان کو کرائی ہوگی، ان کو مشکل میں جینا سکھایا ہوگا، ان کو حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا ہوگا. جب بھی میں پچھلے 3 کلاسز سے کہہ رہی ہوں اپنی اولادوں کو فیلئر مینج کرنا سکھائیں. فیلئر از پارٹ آف لائف. فیلئر از ون آف دا اسٹیپ ٹو ریچ ٹو دا سکسیس. ناکامی کے بغیر تو ہم کامیابی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کامیابیاں ڈش میں رکھ کے نہیں ملتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، نہایت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر جا کر کامیابیاں ملتی ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں رہے اور پھر جب آپ اللہ کے رسول بنتے ہیں، اب آپ سوچیں یہ جو اتنا قرآن کی آیات میں یتیم کا خیال رکھنے کی بات آتی ہے، اتنا حدیث میں موجود ہے. جب جب آپ کسی یتیم کے لیے کوئی حدیث کہتے ہوں گے آپ کو اپنا بچپن بھی یاد آتا ہے. وہ ٹائم جب آپ کے سر پر بھی کوئی محبت سے ہاتھ رکھنے والا باپ نہیں تھا. باپ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں. والدہ بھی آپ کی بہت ینگ ایج میں چلی گئی. ایون صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے بعد میں آپ کو عبد المطلب یاد ہیں؟ ظاہری بات ہے 8 سال کے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو کہتے تھے ہاں تھوڑا تھوڑا یاد ہے. سوچیں جب وہ کسی یتیم کا تذکرہ کرتے تھے، جب وہ کس دل سے کہتے ہوں گے کہ یتیموں کا خیال رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ حقادا واشار بالسبابۃ والوسطی. آپ نے کہا جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا بالکل ایسے ہوں گے جیسے آپ نے اپنی مڈل فنگر اور انڈیکس فنگر ان دونوں کو برابر برابر کیا. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں بالکل برابر برابر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی اٹیچمنٹ تھی یتیموں کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایک ٹف بچپن دیا تھا. جو ٹف بچپن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اس کی وجوہات آپ کے سامنے آتی ہیں. اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا. حالانکہ یہ ٹائم جب آپ 8 سال کے تھے یا جب آپ 6 سال کے تھے یا جب آپ مکہ میں جوان ہو رہے تھے، جب آپ 10 اور 14 سال کے تھے، اس وقت زنا عام تھا. مکہ میں زنا کا کلچر عام تھا، شراب عام تھی، پانی نہیں پیتے تھے وہ. کل آپ کو بتایا تھا پانی تو کالا ہوتا تھا، امپیور پانی پانی نہیں پیا کرتے تھے وہ. میجورٹی آف دا ٹائم ان کو پانی سے زیادہ شراب ملتی تھی، شراب پیتے تھے. بات بات پر جام ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوتے تھے. نیکڈنس وہاں عام تھی. کعبہ کے گرد ننگا ہو کر طواف کیا کرتے تھے، نیکڈ طواف کیا کرتے تھے. عورتوں کے ساتھ تعلقات ان کے عام تھے. میوزک گانا بجانا آپ کو لگ رہا ہے آج کا کوئی شہر. زنا ہے، الکوہل ہے، میوزک ہے، عورتیں ہیں، پروسٹیٹیوٹس ہیں، ہر طرف یہ ماحول ہے. نیکڈنس ہے، یہ معاشرہ تھا. منکر اور فواحش ہر طرف. اور دوسری طرف ایک یتیم بچہ ولنریبل جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 2 ماں باپ سر پر ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی اولادوں کو کھینچ کھینچ کر ان چیزوں سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نظر آ رہا ہے یہ تو اللہ کے رسول تھے، خاص اللہ کی پروٹیکشن میں تھے. ہم اپنی اولادوں کو اللہ کی پروٹیکشن میں دینے کی کتنی فکر کرتے ہیں. میں نہیں بچا سکتی اپنی اولاد کو گناہ کرنے سے. میں تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی کہ میں گناہ کروں. اللہ کی توفیق اور اللہ کی حفاظت ہوتی ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا لیتی ہے. خود کو اور اپنی اولادوں کو اللہ کے حوالے تو کریں. اللہ کے حوالے کب کریں گے؟ جب اللہ کو جانیں گے اور پہچانیں گے. صبح اٹھ کر اس کو یاد کریں گے، صبح اٹھ کر اس کا کلام پڑھیں گے، صبح اٹھ کر اس کے نبی کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس کی حفاظت میں دیں گے. تب تو یہ کیفیت آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا. وہ عورت جو اس معاشرے کا حصہ تھا جہاں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اور کوئی کسی قسم کا سوال نہ کرتا. انک علی خلق علی عظیم. یہ رسول اللہ نکلتا ہے عظیم اخلاق کے اوپر. ایک مرتبہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اشارکت فی شیء من الجاہلیہ، کبھی جاہلیت کی کسی ایکٹیویٹی میں آپ نے حصہ لیا؟ اس لیے کہ سب صحابہ کو پتا تھا اٹ واز اے کلچر آف مکہ اور رسول اللہ وہیں رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الا مرۃ واحدہ، نہیں مگر صرف ایک دفعہ. اور 2 طرح کی نریشنز آتے ہیں. ایک آتی ہے کہ عرب میں مکہ میں بہت عام تھا قصہ گوئی کا واقعہ، یعنی کہانیاں سنانا، قصہ گوئی، فولکلورز.
اور کلچر تھا ان میں، یہ رات کے ٹائم پر اندھیرا ہونے کے وقت پر قصہ گوئی کیا کرتے تھے، اور اس کو اشعار بھی پڑھنے کا ٹائم بھی ان کا یہی ہوتا تھا زیادہ تر. تو ایک مرتبہ روایات میں آتے ہیں قصہ گوئی کا ایک واقعہ کہیں ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ میں اس میں جاؤں. تو اب جو روایات میں مفہوم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ ابھی وہاں پہنچے تھے، کہیں راستے میں آپ کو کوئی دور سے کوئی گانے بجانے کی آواز آئی، آپ وہیں وہ سننے کے لیے بیٹھ گئے کہاں سے آ رہی ہے، وہاں بیٹھے تو نیند آ گئی اور سو گئے، اور آنکھ کھلی جب سورج کی روشنی آنکھ پر پڑی. یعنی پوری رات وہ قصہ گوئی کی محفل میں جا نہیں سکے. قصہ گوئی کی محفلیں کیسی ہوتی تھیں عرب کی؟ پروسٹیٹیوٹس ڈانس کرتے تھے وہاں، ناچتے تھے. اللہ نے آپ کے کانوں کی بھی حفاظت کر لی فوک لور سننے سے، اللہ نے آپ کو وہاں پینے پلانے سے بھی ایک طرح سے بچا لیا، اور اللہ نے آپ کی نظروں کی بھی حفاظت کر لی کہ آپ ان عورتوں کو وہاں دیکھتے اور آپ کی کوئی خدا نخواستہ نظر میں کوئی بد نظری ہوتی. جو دوسرا نریشن آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ کا ایک دوست تھا، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ینگ ٹین ایجر، 10 سال 12 سال 13 سال کے، تو آپ کا ایک دوست تھا جو آپ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. اس نے آپ سے کہا کہ محلے میں ایک شادی ہے، تم کبھی جاتے ہی نہیں ہو، میں تمہاری بکریاں سنبھال لوں گا، تم جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں نہیں جاتا. اس نے بہت کہا، آپ نے کہا میں نہیں جاتا. اس کے بعد وہ چلا گیا. پھر اس نے آ کے آپ کو قصے بتائے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ناچ گانا تھا، پینا پلانا تھا، بہت مزہ آیا، نیکسٹ ٹائم کوئی شادی ہوگی تو تم جانا، محمد میں تمہاری بکریاں سنبھال لوں گا. پھر کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک اور اسی طرح سے کوئی ایونٹ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست نے تاکید کر کے آپ کو بھیج دیا. کہتے ہیں میں گیا اور میں بھی باہر ہی بیٹھا ہوا تھا کہ میں اندر جاؤں گا تو مجھے اونگ آ گئی. اونگ آ گئی اور بہت گہری نیند سو گیا، اور آنکھ کب کھلی جب سورج کی روشنی میرے چہرے پر پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. بعض اوقات آپ ذرا اپنی زندگیوں سے جوڑیں، بعض اوقات آپ کوئی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا وہ چیز مل جانا آپ کے حق میں خیر نہیں. اسٹریٹ فارورڈ فلاسفی. اگر آپ وہاں چلے جاتے، اگر آپ کو وہ چیز مل جاتی، آپ اپنے طور پر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے گناہ ہو جاتا. آپ شراب پی لیتے ہیں، آپ جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ پروسٹیٹیوٹس کو ڈانس کرتے ہوئے ایسے دیکھتے تو آپ کی نظروں کی بے نظری ہو جاتی. اینی تھنگ. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. ایسے ہی بعض اوقات اللہ بعض نیک روحوں کو غلط ایکٹیویٹی سے محفوظ رکھتا ہے. سارے فرینڈس کے ساتھ مل کر آپ نے ہینگ آؤٹ کا پلان بنا لیا، سب فرینڈس کے ساتھ، اور سب نے بہت ایکٹیویٹیز پلان کی ہوئی ہیں، اینڈ جس وقت جانا تھا آپ کو 103 ٹیمپریچر ہو گیا، وامٹنگ ہو گئی، اسٹمک ایک ہو گیا، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو گیا اور آپ نہیں جا سکیں. تو آپ رونا دھونا بچائیں کہ آپ اللہ کا شکر کریں. ڈیفینیٹلی there was some خیر، میرے رب نے مجھے جانے سے بچا لیا، اور یقیناً خیر تھی. اللہ بعض نیک روحوں کو پیور رکھتا ہے. اللہ ان کے لیے ماحول ایسا بنا دیتا ہے، وہ بھٹکتے نہیں رہتے ہیں. کیوں؟ بعض لوگوں کو بہت ارلی ایج میں ہدایت مل جاتی ہے اور بعض لوگوں کو 70 سال 60 سال میں ہدایت ملتی ہے. حالانکہ جس کو ہدایت ملنی ہے 70 سال میں، اس کو چھوٹی ایج میں بھی تو مل سکتی تھی، کچھ کو اتنی جلدی کیوں مل جاتی ہے؟ بعض روحوں کی انکلینیشن بہت پیور ہوتی ہے، تو اللہ ان پیور انکلینیشن رکھنے والی روحوں کو بہت دیر تک بھٹکنے نہیں دیتا. اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. اور یہاں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ بچا لیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا. یہ جو اللہ کے رسول کو ایز اے یتیم ٹھکانہ دینے کی بات آتی ہے، اس میں اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں، اللہ نے آیت میں ٹھکانہ دیتے ہوئے یہ واضح نہیں کیا کہ اللہ نے آپ کو کس عمر میں ٹھکانہ دیا. کیا صرف یہ ٹھکانہ ایک ہی ایج تک تھا؟ کیا صرف آپ کی زندگی کے اندر اندر تھا، یا اس ٹھکانے کا تعلق، اس پروٹیکشن کا تعلق آپ کی زندگی کے بعد بھی ہے؟ علم یجد کا یتیمن فآوا، میں نے آپ کو کل کہا تھا یتیم کی ایک اور ڈیفینیشن بھی آتی ہے، اور وہ دوسری ڈیفینیشن عرب کلچر میں بہت عام تھی. وہ یتیم اس ٹرم کو بھی استعمال کیا کرتے تھے جہاں پر کوئی انسان نہایت بے بس ہو. کسی بھی بے بس انسان کو وہ یتیم بھی کہا کرتے تھے. تو وہ دونوں ٹرمز ملا کر استعمال کرتے تھے. یتیم مسکین سنا ہے آپ نے اکٹھے ملا کر بولنا؟ یتیم مسکین اصل میں مسکین ہوتا ہے جس کو آپ بے بس انسان کہتے ہیں. عربک کانوٹیشن کے اندر اگر آپ سے کہا جائے کہ مسکین انسان کو ڈسکرائب کرے تو آپ کہتے ہیں بیسیکلی بہت ہی بے بس انسان جو اپنی کسی بیسک نیسیسٹی کو بھی پورا نہیں کر پاتا، وہ مسکین ہوتا ہے. تو عرب کلچر میں مسکین کا ہی ایک بہت کلوزسٹ فارم یتیم بولا کرتے ہیں. ایک انسان جو بے بس ہو جائے، جو اپنا مقابلہ نہ کر سکے.
جو اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی قدم نہ اٹھا سکے، تو وہ اس ایسے انسان کو بھی یتیم کہا کرتے تھے، besides the fact کہ اس کی ایج کیا ہے۔ اس ڈیفینیشن میں جب آپ یتیم دیکھتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں الم یجد کا یتیما فآوا، تو اسکالرس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس میں آپ کی زندگی کے بعد بھی اللہ نے آپ کی پروٹیکشن کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پروٹیکشن ہوئی ہے آپ کی احادیث کی پروٹیکشن کے حوالے سے، اس لیے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر زد لگائی، اور اللہ نے اپنے حبیب کی تعلیمات کو سنبھالا، احادیث کو لکھنا شروع کر دیا گیا تھا، ہاں دیر سے لکھنا شروع کیا گیا تھا، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، عرب کا مزاج میموری میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھا۔ دیکھیں جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا نا وہ یاد کر لیتا ہے چیزیں، جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ یاد کر لیتا ہے چیزیں، اور عرب میں زیادہ تر لوگ لٹریٹ نہیں تھے، لکھنے پڑھنے والے نہیں تھے، تو ان کی میموری بہت شارپ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو 300 اشعار یاد تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گھوڑوں کی نسل کی 100 نسلوں کے نام یاد ہوتے تھے، وہ اپنے گھوڑوں کے نام رکھا کرتے تھے، ہمارے لیے تو گھوڑا گھوڑا، ان کے گھوڑوں کے نام ہوتے تھے، جیسے ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کے اونٹوں کے نام رکھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اونٹ کا نام یہ تھا، یہ دادا تھا، دادا کا یہ بیٹا اور یہ پوتا۔ حضرت عائشہ کو کئی کئی گھوڑوں کی نسلوں کے نام آیا کرتے تھے، میموری بہت شارپ تھی عربس کی۔ آپ امیجن کریں جس انسان سے آپ کو محبت ہو آپ اس انسان کی کتنی چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں؟ اگر امیجن کر لیں ایک انسان جس سے آپ کو شدید محبت ہے، کوئی انسان، شکریہ شکر ہے جی سنائی دیا، ورنہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے خاموشی چھائی ہوئی ہے، آج کل کوئی قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے محبت کرے، سارے اتنے مطلبی ہیں۔ جینوین انسان کو جینوین محبت ضرور ملتی ہے، لکھ لیں اپنے پلوں سے کہیں، آپ پرخلوص ہوں گی آپ کو پرخلوص محبت ضرور ملے گی، کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی، ہو سکتا ہے بہت ارلی لائف میں نہ ملے، بٹ آپ کے لائف سپین میں اللہ آپ کو ایک پرخلوص محبت دے گا ضرور۔ پرخلوص انسان جو ٹوٹ کر محبت کرنا جانتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے لوگ ضرور دیتا ہے جو اس سے جنرلی محبت کرتا ہے۔ جس انسان سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کی عادتوں کو ڈائری میں لکھتی ہیں، یہ ہنستا ہے تو اس کے دانت ایسے موتی کی طرح نظر آتے ہیں، شاید وہ تو ہم میں سے خواتین ہیں نہیں کہ آپ نے ہاں ڈائری چھیڑتے ہیں کہ مجھے ایسے ایسے اچھے لگتے ہیں، اب لکھتے ہیں کہاں سیو ہے یہ ساری میموری؟ دل میں اور دماغ میں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی میموری آپ کے دل و دماغ میں نقش ہوتی ہے، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں صحابہ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں جی بہت بعد میں صحابہ نے لکھنا شروع کیا، چلے بہت بعد میں بھی لکھنا شروع کیا، تو بہت بعد میں اللہ کے رسول سے ان کی محبت بڑھ گئی تھی یا کم ہو گئی تھی؟ شدید بڑھ گئی تھی، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مشہور واقعہ جو اکثر ورکشاپ میں لوگ سناتے ہیں کہ اکثر جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا، میں اپنی جان قربان کر دیتا ان کے لیے۔ اور ایک انسان تھا جو مستقل ابھی کچھ عرصے سے کنٹمپرری ٹائمز میں ایک شخص تھا جس کو اللہ کے رسول سے بہت محبت کا دعویٰ تھا، ہوگی یقیناً اللہ کے رسول سے محبت، وہ ہر وقت ہی کہتا رہتا تھا کہ اگر میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا میں اپنی جان قربان کر دیتا، میں ایک لمحہ نہ لگاتا، اگر ان کی جان کو خطرہ ہوتا میں اپنی جان سامنے قربان کر دیتا۔ پھر اللہ نے اس شخص کو ایک خواب دکھایا اور اس شخص نے وہ خواب خود سنایا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول اور میں اور کچھ اور لوگ، یعنی وہ جو باقی لوگ تھے وہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، اور میں بھی تھا اور اللہ کے رسول بھی تھے، اور ہم ایک جیپ میں جا رہے تھے، اور جیپ جو تھی وہ پہاڑ پر جا رہی تھی، پہاڑ پر آدھے پہاڑ پر چڑھنے کے بعد محسوس ہوا کہ جیپ کا انجن خراب ہو رہا ہے، جو ڈرائیور تھا اس نے کہا کہ سب کو اترنا پڑے گا اور ہمیں جیپ ٹھیک کرنی ہوگی۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے وہیں بٹھا کر رکھا، اور جلدی سے صحابہ اور میں ہم سب اترے، تو میں فوراً بھاگا کہ میں جاؤں اور میں جیپ کیونکہ سلوپ تھا میں پتھر لے کر آؤں اور ٹائر کے پیچھے رکھ دوں تاکہ سلوپ سے جیپ پیچھے نہ آ جائے۔
کہتے ہیں جتنی دیر میں پتھر بھاگا بھاگا لے کر آیا، میں نے دیکھا 4 صحابہ نے اپنا سر ٹائر کے سامنے رکھا. We can't even imagine the love they have in their hearts for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اللہ نے اس شخص کو دکھایا، اس نے اپنا یہ خواب خود سنا ہے. کہتے ہیں اس دن کے بعد سے میں نے کہنا چھوڑ دیا کہ میں اس دور میں ہوتا تو میں اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان قربان کرتا. ہم نہیں کر سکتے جان قربان. تکلیف ہوتی ہے جب جان قربان ہوتی ہے، ہم واقعی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر اس چیز کو ممکن بنا دے جو چیز واقعی ہمارے بس میں ہے اور ہمارے ایمان کے حساب سے ہے. تو اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے ان کا جو ایمان تھا اس کا کوئی میچ نہیں ہے. وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، کیا بولا، کس وقت بولا، کس کو بولا، سب یاد کیا ہوا تھا. اور عرب کا حافظہ بہت اچھا تھا. تو جب انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے تو انہوں نے بہترین لکھا ہے. صحابہ نے بھی لکھنا شروع کر دیا تھا جیسے کاتبین وحی تھے. ہاں شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اس لیے کہ کاپیز تو نہیں ہوتی تھی نا کہ یہ کاپی قرآن لکھ رہے ہیں اور دوسری کاپی جو ہے اس میں حدیث لکھ رہے ہیں. وہ تو پارچمنٹس پر لکھتے تھے. کوئی پیپر ہے، کسی جگہ کوئی شولڈر بون ہے، کسی جگہ کوئی لیدر شیٹ ہے، کسی جگہ کوئی بڑا سا پتا ہے، اس پر لکھ رہے ہیں. تو جب یہ اتنی مختلف چیزوں پر لکھا ہوتا تھا تو اور لکھنے والے لوگ کم تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کہا ابھی نہیں لکھو حدیث ورنہ مکس ہو جائے گی. پھر بعد میں آپ نے حکم دے دیا کہ اس کو لکھا جائے. اگر ہم مسلمان آج بھی اس سٹیج پر آ کر بھی جہاں ہر علم ہمارے دین کا موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، بتانے والے موجود ہیں، اگر اب بھی ہم اپنا ایمان مضبوط نہیں کریں گے تو فتنے آئیں گے اور ہماری اولادوں کو اس میں بہا کر لے جائیں گے. اور وہ سب سے بڑا فتنہ bizarre انڈرسٹینڈنگ کا یہ ہے کہ حدیثیں بہت بعد میں لکھنی شروع کی گئیں تو وہ محفوظ نہیں ہیں. اگر حدیثیں محفوظ نہ ہوتی تو یہ جو اتنا بڑا علم الرجال کا پورا سائنس موجود ہے اسلامک ٹریڈیشن میں، جس نے حدیث بتائی صرف اس کا نام نہیں، اس کا پوری بایوگرافی اس علم الرجال میں موجود ہے. وہ شخص کون تھا، اس کی عادتیں کیا تھیں، وہ کیسے بولتا تھا، وہ کتنا سنتا تھا، وہ کتنا کھاتا تھا، اس کی سونے کی روٹین کیا تھی، اس کی فیملی کتنی تھی، وہ اپنے فیملی والوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرتا تھا. ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ. اور جب اللہ نے کہا ہے علم یجد کا یتیما فآوا، تو یہ پروٹیکشن صرف آپ کی زندگی تک نہیں تھی. قرآن کی حفاظت کے لیے حدیث کی حفاظت ضروری تھی، ورنہ قرآن کی حفاظت اور قرآن کی تفسیر کی حفاظت نہیں ہوتی. قرآن کی ایکسپلینیشن حدیث میں ہے. آپ قرآن کو حدیث سے کاٹ نہیں سکتے ہیں، آپ خود اکھڑ جائیں گے. تاریخ گواہ ہے جس جس انسان نے قرآن کی ایکسپلینیشن سے حدیث کو کاٹا ہے الٹیمیٹلی وہ اپنے ایمان کے راستے سے بھی ہٹ گیا، ڈیویشن پر چلا گیا. تو ایک یہاں فآوا کی ایکسپلینیشن اسکالرز یہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پروٹیکشن بھی اللہ نے اپنے ذمے لی تھی اور لی ہوئی ہے اور آخری وقت تک رہے گی. جب بھی آپ دیکھیں حکمت دین جو فیبریکیٹڈ حدیثیں تھیں جن کو علم الرجال سے فلٹر لگا کر سائٹ پہ کر دیا گیا کہ یہ جھوٹ ہے جو اللہ کے رسول سے باندھا گیا ہے، وہ بھی کتابوں میں موجود ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے، وہ کہتے ہیں کہ جب پتہ چل گیا تھا فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، تو ہٹا دیتے ہیں نا، کیوں پرنٹ کرتے ہیں کتابوں میں؟ اس لیے کہ ڈنکے کی چوٹ پر مینشن کی ہے کون سی کیٹیگری صحیح ہے، کون سی کیٹیگری حسن ہے، کون سی کیٹیگری ضعیف ہے، کون سی کیٹیگری موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے. سب پراپر نالج کے ساتھ کیٹیگرائز ہو چکی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تب بھی اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تب بھی آپ کی تعلیمات کانسٹنٹلی اللہ کی حفاظت میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنے حبیب سے محبت کرنے والا اور ان کی اطاعت کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت الفردوس میں عطا فرمائے. اللہ ہمیں رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے. اللہ ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما. اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. اللہ ہمیں رسول اللہ کے سامنے رسوا مت کیجیے گا. یا اللہ ہمیں وہ انسان وہ مومن بنا دے کہ جب رسول اللہ ہمارا سامنا کریں تو رسول اللہ ایز این امتی ہم پر فخر کریں. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایمان کی طاقت
اسلام کی خوبصورتی اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے. اللہ ہمیں اپنے حبیب سے محبت عطا فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ تمام لوگوں کے بیٹے بیٹیوں کو بہترین اسپاؤس اور بہترین سسرال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ ان کو ایمان کی طاقت اور ایمان کی انرجی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو باعمل مسلمان بنا دے. اللہ جیسے آپ نے قرآن کے ساتھ ہمیں رمضان میں جوڑا ہے، اللہ رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ قائم رکھیے. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں اپنے اسلام پر راضی کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. کوشچن آنسر سیشن ہے نادیہ خانم. پہلے آپ جو آپ نے کوشچن پوچھا. ہلو جی السلام علیکم. ایک کوشچن آیا ہے شرما. ایک مسلم باعمل ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں، اور انہوں نے نمازی بیوی آہستہ آہستہ اسلام آنا شروع کیا، تو بیوی نے جو ہے وہ پردہ کرنا شروع کیا، تو ہسبینڈ نے باقاعدہ بایا وغیرہ سب سلوا کے اس کو نارمل کیا. پھر انہوں نے جو ہے وہ قرآن کی کلاس جوائن کرنے کی کوشش کی، تو ہسبینڈ نے جو ہے وہ گاڑی لے کے ڈرائیور لے کے وہ سب ان کو، یعنی لانگ اسٹوری شارٹ، انہوں نے فلی فیسیلیٹیٹ کیا وائف کو دین میں آگے بڑھنے کے لیے، اور خود بھی بڑھے. جیسے پہلے گھر میں نماز پڑھتے تھے، پھر جماعت کرنی شروع کر دی. لیکن جیسے جیسے وہ صاحبہ زیادہ زیادہ مدرسے جانے لگی، آئی ڈونٹ نو ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے جم جانا چھوڑ دیا، بال ڈائی کرانا چھوڑ دی، اپنے آپ کو بالکل ہی کالے بائے میں گھر کی ذمہ داریوں سے دور کر لیا کہ مجھے مدرسوں میں جانا ہے اور تعلیم حاصل کرنی ہے. اب اس کی جو بہن ہے ان کا میرے پاس میسج آیا ہے کہ وہ اب ان کے ہسبینڈ جو کہ شوقین مزاج تھے، اپنی بیوی کو شرعی حدود میں بنا صبرا فٹ دیکھنا، خوبصورت دیکھنا چاہتے تھے. اب وہ اس اپنی وائف سے بیزار ہو رہے ہیں، کیونکہ اس نے بالکل چھوڑ دیا اپنے آپ کو. صرف وہ دین کا ایک کہنا چاہیے لبادہ اپنے اوپر ایسا اوڑا کہ اب وہ جو ناندر کہہ رہی، مجھے بھی اب دین میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ دین میں جا کے مدرسوں میں جا کے عورتیں اگر اس طرح ہو جائیں پھر چھوڑ دیں. اور ایک سوال ان کا یہ ہے کہ ہمیں بیڈ مثال مل رہی ہے، دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہی ہے کہ کیا میرے بھائی گناہ گار ہو رہے ہیں اپنی بیوی سے اس میں بیزار ہو کے. اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ کیا ہم اسٹف ٹوائز کو رکھ سکتے ہیں. اچھا جی، دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتی ہوں. جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں اسٹف ٹوائز، بچوں کے لیے ظاہری بات ہے رکھے جا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ کے گھر میں جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں وہ نماز میں سامنے نہ آئیں کھلونے، بس اتنا ضرور کر لیں. باقی یہ کہ ظاہر ہے بچے ہیں، وہ گھر سے باہر اپنے کمرے سے باہر لے کر آتے ہیں، اس میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. اصل میں ہمارے یہاں اسٹف ٹوائز اور خاص طور پہ جو ڈالس بننے لگی، جو باربی ڈالس جب سے آئیں، دیز ڈالس آر پرابلمٹک ایکچولی. وہ ظاہری بات ہے، آپ سب ماشاءاللہ یہاں پر سمجھدار خواتین بیٹھی ہیں. جب بچیاں باربی ڈالس خریدتی ہیں تو وہ پورا ان کا ایک گرومنگ باکس ساتھ میں آتا ہے. پھر وہ اس کو کبھی ڈریس پہنا رہی ہے، کبھی ڈریس اتار رہی ہیں. اب وہ جو ڈریس اس کی چینج کرنے پہ جو ہوتا ہے، آپ یو آل آر ویل اویئر دیٹ باربی ڈال از اے پرابلمٹک، اٹس ناٹ اے ڈال فرام اینی ویئر. وہ ڈال جب انسان کو دین کا شعور آ جاتا ہے نا، تب تو انسان کی آنکھ میں جو ہے نا مائکروسکوپ لگ جاتی ہے. تو ان سمپل اسٹف ٹوائے رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بس یہ کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ سامنے اسٹف ٹوائے نہیں ہونے چاہیے. آپ کا بچہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بچہ 18 سال کا ہو گیا، اس کو ابھی بھی اسٹف ٹوائز کمرے میں رکھنا پسند ہے، اس نے رکھے ہوئے ہیں، اٹس اوکے. اس سے کہیں بیٹا جس جگہ کعبے کی ڈائریکشن ہے اس ڈائریکشن میں اسٹف ٹوائے نہیں رکھو، جس ڈائریکشن پہ نماز پڑھنی ہے پیچھے کر کے رکھو. جو نادیہ نے دوسرا سوال اس بہن کا بھیجا ہے، جو ایز اے تھرڈ پرسن یہ سوال بھیج رہی ہیں کہ شوہر کو ایک پریشانی ہے کہ بیگم جو ہیں اگر میں ان کو زینت کا کرنے کو کہتا ہوں تو کہیں میں گناہ گار تو نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف ان خاتون کا اپنا دین سے دور ہو جانا ہے اپنی بھابھی کو دیکھنے کی وجہ سے، کہ کہیں دین پر جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کمپلیٹلی اپنے آپ کو دنیا میں سجنے سنورنے سے روک لیں گے. اٹس ویری کامن. اور میرا خیال ہے کہ اب جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر بہت سی چیزیں بہت سی عورتوں کے لیے بلیک اینڈ وائٹ ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان کا مزاج، جس مزاج کے اندر سادگی ہوتی ہے،
بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں, چاہے وہ پردہ نہیں بھی کرتے وہ تب بھی سادہ ہوتے ہیں. مطلب آج بھی بہت سی خواتین ہیں الحمدللہ جو بالکل دھلے ہوئے منہ کے ساتھ, صرف ان کا پراپر فیس واش ہوگا صرف منہ پہ, یا انہوں نے موئسچرائزر لگایا ہوگا اور کچھ نہیں لگاتی ہیں, اور ان میں جرت ہے وہ گھر سے باہر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت کم رہ گئی ہیں خواتین, لیکن ہے سادگی والی. تو سادی نیچر ہے. وہ سادی نیچر کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ منہ جھاڑ سر بھاڑ. ٹھیک ہے, ایک عورت ہے, نمبر ایک اس کو اپنے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. ایک تو عورت کو اللہ نے زینت کی اجازت دی ہے ود سرٹن باؤنڈری. آپ کسی نامحرم کو اپنی زینت نہیں دکھاتی ہیں, آپ الحمدللہ ہر طرح کی زینت کر سکتی ہیں. آپ روز رمضان میں گھر میں غرارہ پہن کے پھریں, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. آپ روز لال لپسٹک لگائیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. روزہ ہے, آپ لپسٹک کھاتی نہیں ہے الحمدللہ, تو آپ لال لپسٹک لگا کے روز گھر میں پہنیں, آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. زینت ہے ہی عورت کے لیے. ٹھیک ہے, اب بعض اوقات بعض چیزیں آپ کے لیے یونانیمس ہو جاتی ہیں. کس طرح سے؟ آپ کا شوہر ہے, اب آپ اکیلی نہیں ہیں, آپ سادہ ہیں, پھر آپ کے شوہر کا ایک خواہش کا اینگل ہے کہ آپ اچھا پہنیں. آپ کے شوہر کی خواہش ہے کہ آپ لپسٹک لگائیں. آپ کے شوہر کی خواہش ہے کہ آپ اچھا اپنے بال کو ڈائی کر لیں. اب یہ شوہر چاہ رہا ہے. دنیا کے لیے عورتیں کرتی ہیں کہ میں نے ادھر جانا ہے تو میں نے بلو ڈرائی کرانا ہے, میں نے ادھر جانا ہے تو میں نے اسٹریک کرانی ہے, میں نے ادھر جانا ہے تو شادی آنے والی ہے تو اب میں نے جو ہے وہ اپنے بالوں کو یہ کروانا ہے اور وہ کرنا ہے. اور ایک اللہ کا بندہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کے لیے زینت کرنا عین عبادت ہے, اس کے لیے ہم کریں نہیں. اور ظلم یہ کہ ہم دین کے نام پر نہ کریں. تو پھر ہم اللہ کو پہچان رہے ہیں یا ہم اللہ سے اور دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم دین کو پہچان رہے ہیں یا ہم دین کی غلط انٹرپریٹیشن کرنے والوں کے پیچھے بلائنڈلی چل رہے ہیں؟ دین یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اچھی نظر نہیں آئیں گی. دین نے کہا ہے نمبر ایک, آپ اپنے لیے بھی سچ بن سکتی ہیں, زینت کا اظہار کر سکتی ہیں. آپ کو صرف اور صرف کسی بھی نامحرم کے سامنے جاتے ہوئے اپنے آپ کو کور کر لیں. آپ کا شوہر آپ سے کہتا ہے, اب یہ اور ڈگری آ گئی, آپ دین میں گئی ہیں الحمدللہ. مدرسے میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب آپ بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیں گی, آپ اپنی صحت کا خیال نہیں کریں گی, اپنے وزن کا خیال نہیں کریں گی. اور پھر دین پڑھنے عورتیں آتی ہیں اور مدرسے میں آ کے استادوں سے کہتی ہیں پتہ نہیں میرے شوہر پہ کس نے جادو کر دیا ہے, نظر لگ گئی ہے, اتنی محبت کرتے تھے مجھ سے. میرے جیسی استانی ہو تو کہے آپ کے وزن نے جادو کر دیا, اور کسی نے جادو نہیں کیا, اپنا وزن کم کریں. دیکھیں دین کیا کہتا ہے, جتنا آپ دین میں آئیں اتنا حلال دائرے کے اندر اسراف کیے بغیر اپنے آپ کو پریزنٹیبل پوزیشن پہ رکھیں. شوہر کے لیے تو سب سے زیادہ پریزنٹیبل ہونا چاہیے. یہ تھوڑی کہ جب باہر نکلیں گے تب تیار ہوں گے, شوہر کے سامنے پریزنٹیبل ہو. اور یہ دین کا تو غلط ٹول بالکل بھی استعمال نہ کریں. آپ میں سے وہ خواتین جو ڈرتی ہیں کہ اگر ہم مدرسوں میں چلے گئے یا ہم نے اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو ہمارا فیشن چھوٹ جائے گا. فیشن نہیں چھوٹتا ہے, آپ جو فیشن کرتی ہیں آپ کریں, بس آپ باہر کسی نامحرم کے سامنے آتے ہوئے کپڑے اوپر سے اوڑھ لیں. سمپل از دیٹ. اللہ آپ کو ہدایت دے گا انشاءاللہ. پہلے آپ سر سے پاؤں تک خود کو چادر میں کور کریں گی. بعض لوگوں کے لیے چادر پریکٹیکل نہیں ہوتی, وہ عبایا پہن لیتے ہیں. آپ عبایا بھی پہن لیں گی, کور بھی کر لیں گی. اللہ نے اور توفیق دی, ایمان بڑھے گا, وہ 4 انچ کا ٹکڑا منہ پر لگا لیجیے گا انشاءاللہ, تاکہ آپ کو ریڈ لپسٹک سے پرابلم نہ ہو. میں تو ریڈ لپسٹک لگا کے ایسے سیدھی باہر چلی جاتی ہوں. ایسے مطلب سیدھی باہر کیسے کور کرتے ہیں, مجھے لپسٹک اتارنی نہیں پڑتی اس کے لیے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے ایک عورت کا. شوہر کا حق ہے, شوہر بالکل گناہ گار نہیں ہو رہا. ان بہن کو بھی بتا دیں کہ شوہر گناہ گار نہیں ہو رہا اگر وہ اس کے پردے کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں اس سے توقع رکھ رہا ہے کہ وہ اس کے سامنے بنے سنورے اور زینت کا اظہار کرے. اور ہم سب اپنے لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک جائز حدود میں اسراف کیے بغیر اپنی زینت کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کرنا عین اللہ کی بندگی میں آتا ہے. اس لیے کہ آپ اس کی نظر کی حفاظت کروا رہے ہیں. جب آپ خدا نخواستہ بھدی ہو جائیں گی اور پھر باہر اس کو ایک سے ایک تیار عورت نظر آئے گی, اور باہر ماحول یہی ہے, اور باہر ماحول میں یہ نہیں میرے ہسبینڈ کے آفس میں کوئی عورت کام نہیں کرتی. کچھ آپ کے ہسبینڈ کے ہاتھ میں موبائل چپکا ہوا ہے, اس میں عورتوں کی کمی نہیں ہے. تو اب ہسبینڈ کو آفیسز میں اس کی نظر کی حفاظت کے لیے آپ اپنی صحت کا, اپنی زینت کا اور اپنے وزن کا خیال کیجیے. ٹھیک ہے جی. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم ایکچولی میرا یہ سوال تھا کہ ابھی آپ ریڈنگ کلاس بتا رہی تھی کہ ہمارے بچوں کی پرسنالٹی ایکچولی
ہماری بھی پرسنالٹی کی عکاس ہوتی ہے, جو کچھ ہم جیسا کرتے ہیں اسی کی. جی تو میم اگر میں اپنی بات آپ سے شیئر کروں کہ میم میرے بچے 2 لڑکے ہیں, وہ بڑے ہیں, اور میری بیٹی چھوٹے والے بیٹے کے 10 سال کے بعد ہوئی. ماشاء تو اللہ. میم انیشیلی تو وہ میں جب لڑکوں کی اماں تھی تو میں بھی بہت ہاٹ اسپاٹ تھی, بہت انجوائے کرتی تھی اپنی لائف کو. لیکن بس لکیلی جب سے یہ میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے بہت خود کو مولڈ کر لیا. اللہ کی ہدایت مجھے جب ملی, میں کوشش کرتی ہوں بہت سی چیزوں کو کہ میں اچھائی کی طرف ٹرن کروں. لیکن میم اگر میں اپنی ماں والدہ کو دیکھوں تو ہماری اماں مجھے کبھی زبردستی کچھ کرواتی نہیں تھی, نماز بھی پڑھو, یہ بھی کرو, وہ سب. لیکن ان کی جو رول ماڈلنگ تھی وہ اب اس اسٹیج میں میری پرسنالٹی میں آ رہی ہے. کیسے وہ لوگوں کو ڈیل کرتی تھی, کیسے تراویح پڑھنے جاتی تھی, قرآن کیسے پڑھتی تھی, گھر کو کیسے ڈیل کرتی تھی. تو میم میں اب اپنی بیٹی سے وہ ساری ایکسپیکٹیشن جو میں ابھی کر رہی ہوں وہ آنی شروع ہو گئی ہیں. تو وہ بھی چھوٹی ہے, شی از 9 ایئرس. تو میرا سوال یہ ہے کہ کون سا رائٹ ٹائم ہے جس وقت وہ اڈاپٹ کرنا شروع کرے گی یہ سب چیزیں. مطلب جو میں دیکھیں, مجھے لگتا ہے, مجھے ریگریٹ ہے کہ مجھے تھوڑا اور جلدی میں 2018 میں آپ کی کلاس لی تھی, سورہ ناس کی ڈیپتھ اسٹڈی کی. سو بس وہ تھا ٹرننگ پوائنٹ. تو الحمدللہ. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ میری جو اس سے ایکسپیکٹیشن ہے, کیا میں بہت جلدی کر رہی ہوں؟ میں ایسا نہیں, اس کو بھی میں لیکچر نہیں دیتی, وعدہ. میں خود رول ماڈلنگ دے رہی ہوں امی والے طریقے سے. میرا ٹوٹلی, میں نماز سے پڑھتی ہوں, ساتھ ایک جانماز ایکسٹرا بچھا دیتی ہوں, جاتی ہے, میں ڈبل توڑ کے آ جاتی ہوں. اور جب میں لوگوں کو ڈیل کر رہی ہوتی تو بھی, لیکن ابھی بھی مجھے دکھتا نہیں. مطلب وہ لوگوں سے اس طرح نہیں ملتی جس طرح میں ملتی ہوں, جس طرح میرا دل چاہتا ہے کہ لوگوں سے سلام دعا کریں, ان کے. میں آپ سے کہوں آپ نے آڈیٹوریم میں پینٹ کرنا, کتنی دیر میں کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ تو آپ کے کہنے میں شروع کر دوں یا حکم کریں. بس جب آپ کی بیٹی نے شروع کر دی ہے, جو آپ نے اپنی رول ماڈلنگ شروع کر دی ہے, ڈونٹ ایکسپیکٹ ارلی. آپ کرتے جائیں. دیکھیں, آپ کا کام ہے کرتے جانا, اور اوپر والے کا کام ہے اس میں برکت ڈالتے جانا. ٹھیک ہے, جب آپ جلدی کریں گی نا تو آپ فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے, اور فرسٹریٹڈ ہوں گے تو تربیت اچھی نہیں ہوگی. آپ کا کام ہے ایک سمپل پیس کے ساتھ نہایت محبت اور کائنڈنس سے اپنی اولاد کو اچھی باتیں بتاتے جانا, اس امید کے ساتھ ایوری تھنگ از گوئنگ ڈیپ ان ٹو ہر ہارٹ اینڈ مائنڈ. اس امید کے ساتھ آپ کا بچہ, مثال کے طور پر آپ کا بچہ تو جو نماز پڑھ رہا ہے, ایک عورت ہے جو اپنے بچے کو نہایت محبت سے کہتی جا رہی ہے, بیٹا نماز نہیں چھوڑتے, رمضان کا مہینہ ہے, نماز نہیں چھوڑتے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے پورا مہینہ گزار دیا اور نماز نہیں پڑھی. ایون دین یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ ٹوٹلی ہوپ لیس. ہاں, پریشان ضرور ہوں گی کہ اللہ میرا بچہ نمازی نہیں ہے, اتنا بڑا ہے, مگر آپ دعا کرتی رہیں گی اور اسی طرح کہتی رہیں گی. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ اگلے رمضان اس کا نماز پڑھنے والا بنا دے. بٹ کیپ آن اسٹیئنگ آن دا سیم پیس. آپ کو ٹیپ ریکارڈر کی طرح چلتے رہنا ہے, اور جلد بازی نہیں کریں رزلٹ. دیکھیں, ہم کرتے ہیں کوشش, نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں, اللہ پر چھوڑ دیں انشاءاللہ. جی جی لے لیں, ایک لے لیں بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو مجھے کوشچن تھا دوحا اور اشراق کے بارے میں. جی ابھی کلاس میں پتہ چلا کہ الگ, اور میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو ڈفرینٹ اسکالرس کا کتنی سوال پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے عبادات کے بارے میں. میں نے دیکھیں, ساری عبادات کے بارے میں جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں وہ سب فقہ ہی میں آتے ہیں, اس میں ڈفرینس اوپینینس ہوتے ہیں. اگر آپ نے کہیں سے پڑھ لیا تو اس کو فالو کریں. یہ اگر آپ اس کا بتا رہے ہو, میں دوحا اور اشراق دونوں پڑھنی چاہیے, بیکاز میری ریسرچ کے جو میں نے پڑھا سیم تھنگ. آپ پہلے پڑھیں گے تو دوحا ہے, بعد میں مطلب پہلے اشراق ہے, بعد میں نے آپ کو دن کے اوقات بتائے تھے. جی اشراق کا وقت پہلے آتا ہے, دوحا کا وقت بعد میں آتا ہے. دوحا اور چاشت ایک ہی ہے. جی وہ ایک ہی, بٹ میں نے جو مطلب وہ کیا اس میں تھا کہ اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں سیم نماز, نہیں, آپ کی 2 نمازوں کی بات کریں. اشراق اینڈ دوحا. اشراق اینڈ دوحا. اچھا, آپ نے جو پڑھ لیا پھر آپ مجھ سے کیوں اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں؟ اس دن آپ نے جو سمجھایا مجھے لگا کہ شاید میں نے پڑھا وہ صحیح نہیں ہے. پھر وہی بات آ گئی. That's the same thing جو میں روکنا چاہ رہی ہوں. ضروری نہیں ہے جس اسکالر کو آپ نے پڑھا ہے ان کی نظر میں یہ ایک ہی چیز ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ فرض نہیں ہے, نوافل ہے. تو نوافل میں 19-20 اوپر نیچے ہو سکتا ہے. اشراق کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. اشراق کا ٹائم سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے, وہ آپ اس وقت پڑھتے ہیں. دوحا کا ٹائم ذرا اسٹریچ چلتا ہے, اور آپ اس کو پھر پڑھتے ہیں تقریباً 9 ساڑھے 9 کے بعد. آپ اس کو آج کل 10 بجے کے قریب تک پڑھ سکتی ہیں, 9 بجے کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. نوافل ہیں, اور نوافل آپ دن کے کسی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر سختی نہیں مزاج میں لے کر آئے. آپ نے پڑھنا ہے نا, آپ اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھنے کھڑے ہو جائیں, اللہ آپ کو انشاءاللہ ثواب دے دے گا. باقی اسکالرس نوافل میں ان کے ٹائمنگز میں کہیں آگے پیچھے ڈفر کر سکتے ہیں, جب بھی میں فقہی سوالوں کو ٹچ نہیں کرتی. جزاک اللہ خیر. ایک سوال ان سے پوچھنا ہے, ناظر شیرجا آگے بیٹھیں, بس میری لاسٹ ہے.
ब्राउन में। अच्छा ये वालेकुम मुझसे अस्सलाम। सिर्फ ये पूछना था कि सूर्य ग्रहण की जो 10 आयतें हैं जी स्टार्टिंग की वो याद करने से दज्जाल के फतने से बचते हैं। ठीक है, सिर्फ याद करने से नहीं। देखिए अल्लाह के रसूल जो अपने सहाबा से कहते थे ना, तो सहाबा का कुरान के लिए मिजाज बहुत अलग होता था। जब वो कुरान की किसी आयत को याद करते थे, वो उस आयत पर अकॉर्डिंगली अमल भी शुरू कर देते थे। तो जब मैंने दज्जाल से बचना है, तो मुझे फिर मिसाल के तौर पर आप बैठी हैं अपने घर में रात के 2 बजे, बाहर फायरिंग हो रही है और स्नैचर और डाकू फिर रहे हैं और उनके पास मशीन गन्स हैं। आप कहें गेट खुला है, मैं यहाँ बैठ के आयतल कुर्सी पढ़ रही हूँ और आयतल कुर्सी मुझे बचा रही है। दैट्स द सेम थिंग कि सिर्फ मेमोराइज नहीं करना, सूरह कहफ की 10 आयत को मेमोराइज करना है। वो आपके ईमान और आपकी रूह की और आपके दिमाग की और आपकी सोचों की हिफाजत जरूर करेगी जब आप समझ के करेंगी। साइमल्टेनियसली अकॉर्डिंगली आपने अमाल भी अडॉप्ट करने हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी में गलत चॉइसेस करके दज्जाल के हाथों खुद को नुकसान ना पहुंचाएं। क्लियर हो गया? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु